یہاں سے چونے علم و دانش کے موتی یہاں سے چونے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے اور آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھ پہ درود پاک پڑھو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فائدے کی باتیں، دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا حاجی ابو حامد محمد عمران اتاری زیدہ مجدہ انشاءاللہ الکریم ہمارے ساتھ ویڈیو لنک کے ذریعے سے پروگرام میں شامل رہیں گے۔ آپ کی کالز کو بھی اپنے پروگرام کے اندر ہم شامل کریں گے، اور یہاں ہم آپ کو ایک جو ہے وہ بات بتاتے چلتے ہیں، ایک یوں بولی کہ سٹوری جو ہے یہ سناتے چلتے ہیں۔ کسی شخص کی کسی نے دعوت کی، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ دو کیڑے تھے، ایک بھورا تھا اور ایک دوسرا کیڑا تھا جو مٹی سے گھر بناتا ہے۔ ان دونوں کی آپس میں دوستی ہو گئی۔ تو بھورا یہ وہ کیڑا ہوتا ہے، یہ یوں بولیے کہ بگز میں سے ہے کہ جو وہاں رہتا ہے، گلشن میں رہتا ہے، جہاں پھول ہوتے ہیں، جہاں پھول کھلتے ہیں، اس جگہ پر یہ رہتا ہے۔ تو اس نے جو ہے وہ اپنے اس دوست سے کہا کہ آپ آئیں اور میں جو ہے وہ کبھی آپ کو اپنا گھر دکھاؤں، اپنا علاقہ دکھاؤں جہاں میں رہتا ہوں۔ آپ دیکھیے کیسے وہاں پھول کھلتے ہیں، کیسی وہاں خوشبوئیں مہکتی ہیں، کیسا ایک دیدنی منظر ہوتا ہے، اور کس طرح کا ایک خوشنما منظر ہوتا ہے جو آنکھوں کو جو ہے وہ تازگی دیتا ہے، دل کو جو ہے وہ ایک راحت دیتا ہے، اور کیا زبردست ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے۔ آپ میرے یہاں آئیے تو میں آپ کو دکھاؤں گا۔ تو چنانچہ اس نے اس کی دعوت قبول کی اور یہ اس کی دعوت پر وہاں پہنچا، اور وہاں جا کر کس نے طرح طرح کے پھول دیکھے جو کھل رہے ہیں، اور ان میں سے جناب پیاری پیاری مہک جو ہے وہ آ رہی ہے، پیاری پیاری خوشبوئیں جو ہے وہ اٹھ رہی ہیں، بڑا ایک خوبصورت سا منظر ہے۔ لیکن اسے مزہ نہیں آیا، اسے کچھ اچھا نہیں لگا، نہ اسے پھولوں کی خوشنمائی دیکھ کر کے کوئی تازگی ملی، نہ اسے پھولوں کی خوشبو سونگھ کر کوئی راحت ملی، اور نہ ہی اسے گلستان کا ایک خوبصورت منظر دیکھ کر طبیعت کے اندر کوئی نشاط اور کوئی تازگی جو ہے پیدا ہوئی۔ بھورے نے اس کو محسوس کر لیا کہ بھائی جان آئے تو ہیں لیکن ان کو کچھ اچھا لگا نہیں ہے۔ فرینڈ میرا میرے یہاں آیا تو ہے لیکن اسے میرا گھر بھایا نہیں ہے، یہ اسے اچھا لگا نہیں ہے۔ وقت گزرتا گیا تو اس کیڑے نے بھورے کو کہا کہ آپ بھی کبھی میرے یہاں تشریف لائیں، اور میں جو ہے وہ آپ کو اپنا علاقہ دکھاؤں، اپنا محلہ دکھاؤں، اپنا گھر دکھاؤں، اپنی برادری دکھاؤں، کس طریقے سے جو ہے ہم رہتے ہیں، کس طریقے سے میں مٹی جو ہے وہ لے کر کے آتا ہوں، اور کس طریقے سے اسے ایک خوبصورت سا جو ہے وہ گھر بناتا ہوں، اور پھر اپنے بچوں کے رزق کے انتظام کے لیے میں کس طریقے سے اس کے اندر ایک یوں بولیے کہ مکڑی کو اس کے اندر بند کرتا ہوں، اور کیا سلسلہ کار ہوتا ہے، یہ سارا میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ چنانچہ بھورا جو گلشن میں رہتا ہے، پھولوں پر جو ہے وہ اڑتا ہے اور خوشبوئیں سونگھتا ہے، یہ اس کی دعوت پر چلا گیا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے وہ مٹی کی گولیاں بنا بنا کر مختلف جگہوں پر سجائی ہوئی تھیں، مختلف سائز کی وہ مٹی کی گولیاں تھیں، چونکہ یہ مٹی والا پرندہ تھا اور یہ مٹی والا یہ کیڑا تھا اور یہی کام یہ کرتا تھا۔ تو بھورا بات سمجھ گیا، تو بھورے نے اسے کہا کہ جب تک آپ یہ مٹی کی گولی اپنے ذہن سے نہیں نکالیں گے، آپ کو پھولوں کی خوشنمائی کا اثر نہیں ہوگا، آپ کے ذہن پر ان پھولوں کی خوشبو کا کوئی اثر نہیں ہوگا، اور آپ کو وہ دیدہ زیب رنگ ہے یہ اچھا بھی نہیں لگے گا۔ تو بعض اوقات انسان کے ذہن میں کوئی نہ کوئی بات جو ہے وہ پھنس جاتی ہے، اور آدمی کہیں نہ کہیں سٹک ہو جاتا ہے، کوئی بات ایسی جو ہے وہ ذہن میں بٹھا لیتا ہے، پکڑ لیتا ہے کہ اسے خوشیاں نہیں لگتی، اسے لوگ ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے لوگ یہ بھی اس کو جو ہے وہ اچھے نہیں لگتے، اور اپنے ہی ایک
اپنے ہی حصار کے اندر خود ہی آدمی ریشم کے کیڑے کی طرح بند ہو جاتا ہے، اور پھر بالآخر اس کے کانسیکوینسز جو ہے جب فیس کرتا ہے تو معاشرے کے اندر تنہا رہ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عافیت اور سلامتی عطا فرمائے، اور اللہ جل مجدہ الکریم ہمیں ہر طرح کے شر سے محفوظ و مامون فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں درست راہ کا انتخاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا تھی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، یا اللہ ہمیں حق حق کر کے دکھا اور ہمیں اس کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اور یا اللہ جو باطل ہے یہ ہمیں باطل کر کے دکھا اور ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ تو بعض اوقات برے دوست ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، برے کام کو ایسا مزین کر کے اور ایسا خوبصورت کر کے وہ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ بندے کو کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عافیت اور سلامتی عطا فرمائے۔ یہ دنیا ہے، اس دنیا کے اندر بسنے والے مختلف افراد ہیں، ان کی مختلف سوچیں ہیں، ان کی سوچوں کے ساتھ ان کی زبان ہے، ان کے دل کے ساتھ ان کی جو بولیے کہ زبان کی ترجمانی ہے، جو چاہتے ہیں فلسفہ بتاتے ہیں، جو چاہتے ہیں انداز سکھاتے ہیں، جو چاہتے ہیں باتیں ٹیچ کرتے ہیں، جو چاہتے ہیں مختلف طرح کے پورٹریٹ جو ہے یہ ڈرا کرتے ہیں۔ لیکن عقل مند اور سمجھدار بندہ وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی کے اندر ساری چیزوں کو دیکھے اور اسی کے مطابق جو ہے وہ آگے بڑھتا چلا جائے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو پسندیدہ دین ہے یہ دین اسلام ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے انشاءاللہ نگران شورا سے جو بات کرنی ہے اس میں ہم نے ایک موضوع جو ہے وہ رکھا ہے کہ ختم ہوتی خاندانی روایات۔ ماشاء اللہ الکریم آپ نگران شورا کی جو ہے وہ زیارت کر رہے ہیں، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ آئیے پہلے نگران شورا سے یہ جانتے ہیں کہ یہ ہیں کہاں، اور پروگرام کا ٹائم تو 10 بجے تھا، تو آج یہ 10:15 بجے پروگرام کیوں شروع ہوا یہ بھی بتائیے۔ جی میرے حضور۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے۔ اچھا، تو کہاں سے سٹارٹ لوں؟ کہاں ہیں آپ اور پروگرام یہ لیٹ کیوں سٹارٹ ہوا ہے؟ کہاں ہوں اور کہاں سے سٹارٹ لوں؟ کہاں سے؟ یہ میں اس وقت ناروے کے شہر اوسلو میں ہوں، ماشاءاللہ۔ اور اوسلو میں فیضان مدینہ کے ساتھ ہمارا یہ آفس مکتب بنا ہوا ہے، میں یہی ہوں۔ اور چونکہ وقت جو تھا عصر کا اس کو وہ شروع ہو رہا تھا اور آپ کے پروگرام کے ٹائمنگ تھے، تو میں نے درخواست کی تھی سلمان بھائی کو کہ میں عصر کی نماز ادا کر کے انشاءاللہ پھر شامل ہوں گا، ورنہ پھر وہ عصر کے طور پر ایک رہتا ہے کہ بھائی نماز مغرب، کیونکہ یہاں پر جو جس طرح کے ٹائمنگ ہے تو مغرب ابھی کافی، مغرب کو ٹائم ہے تو مغرب کو کافی وقت لگے گا، اور یہاں ابھی فل روشنی ہے۔ ابھی میرے کمرے میں یہاں جہاں میں بیٹھا ہوں یہاں کوئی لائٹ نہیں ہے، مگر شاید روشنی ہوگی آپ واہ چینل پر، واللہ واللہ۔ کمال لائٹ ہے سب ماشاءاللہ۔ ہاں تو یہ لائٹ نہیں ہے، یہ وائر کی لائٹ ہے، ماشاء لائٹ جل اللہ، رہی ہے ماشاء اللہ۔ تو یہ وہ ہے۔ تو یوں اپنا تو میں یوں ناروے میں ہوں اس وقت، ماشاء عصر اللہ۔ کی نماز پڑھنی تھی تو اس لیے میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اسٹارٹ لے لیجیے گا، میں انشاءاللہ جوائن کر لوں گا۔ اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ دو طرح کے لوگ ہم نے دیکھے ہیں، جیسے آپ کے ساتھ سفر کیا ہے، خلیفہ امیر سنت کے ساتھ سفر کیا ہے، اور آپ نے یقیناً امیر سنت کے ساتھ سفر کر رکھے ہیں۔ آپ نے بھی یہ انداز دیکھا ہوگا کہ نماز کا ٹائم جیسے ہی آ جائے تو نماز جو ہے پہلے پڑھ لی جائے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اچھا نماز پڑھ لیں گے، ابھی پڑھ لیں گے، بعد میں پڑھ لیں گے۔ تو یہ دونوں ان اندازوں کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ آپ سفر میں کبھی کوئی بھی اپسیٹ ہو سکتا ہے، لہذا میری تو یہی درخواست ہوگی کہ اگر کہیں آپ سفر میں کنٹینیو چل رہے ہیں تو اگر کہیں جماعت کا اہتمام ہے تو ظاہر ہے پہ جماعت کا اہتمام کر لیں تو بہت اچھی بات ہے۔ ادروائز یہ ہے کہ اپنی نماز کا وقت شروع ہو تو نماز کی ترکیب فوراً کر لینی چاہیے۔ اس کے لیے کہ وضو کی تیاری رکھیں، باوضو رہنے کی کوشش کریں میکسیمم، تو بھی اس میں کافی فوائد حاصل ہو جاتے ہیں۔ تو نماز کا اہتمام، ہم یہ پریشانی تو اس وقت ہوئی تھی کہ جب مجھے چلنا تھا، ابھی پچھلے دنوں یہاں آنا تھا، کہاں گئے تھے ہم لوگ،
جرمنی سے ہم لوگ چلے تھے، اور ہمیں راستے میں بائی ٹرین سفر تھا، اور بائی ٹرین سفر کے اندر بھی یہ تھا کہ وہ نمازوں کا بھی سارا خیال رکھا تھا۔ الحمدللہ ہم عصر پڑھ کے چلے، راستے میں جہاں ٹرین کا تھوڑا بریک ہوا وہاں ہم نے مغرب بھی ادا کی، اور جہاں ہم نے پہنچنا تھا وہاں پہنچ کر ہم نے عصر بھی ادا کی۔ ہم نے آنا تھا جرمنی میں ہی، ہمبرگ سے فرینکفرٹ آنا تھا، ہاں یہ تھا۔ تو ماشاء اللہ اب پھر وہ ٹرین کے جو وہاں مسائل کچھ نہ کچھ، تو دنیا میں ٹرین کے مسائل تو ہوتے رہتے ہیں، اللہ رحمت تو فرمائے۔ یہ کچھ ہوا تھا۔ ماشاء اللہ، تو اللہ نماز برکت دے۔ جی نماز کا ہمیشہ اہتمام کرنا۔ ابھی جیسے ہم ناروے آئے جی تو ظہر پڑھ کے ہم نے فلائی کیا، اور اترنے کے بعد ہمیں الحمدللہ عصر مل گئی۔ تو نماز وقت پر ہو جائیں، کتنی بڑی نعمت ہے، نماز وقت پر ہو جائے، واہ، نماز وقت پر ہو جائے، نماز وقت پر ہو جائے۔ ماشاء اللہ۔ جی سلمان بھائی۔ اللہ پاک ہمیں بھی یہ نماز پڑھنے کی اور پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے، باجماعت نماز ادا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ایسا آپ ماشاءاللہ ابھی کچھ دن پہلے آپ کا UK کا سفر تھا، وہاں پر بھی مختلف شہروں میں آپ جو ہے وہ مانچسٹر بھی گئے، دیگر بریڈ فورڈ میں بھی اور دیگر علاقوں میں بھی آپ کا جو ہے وہ جانا ہوا۔ ابھی آپ جو ہے وہ یورپ کے سفر پر ہیں، جرمنی میں آپ نے ٹریول کیا، برلن میں ماشاءاللہ سنتوں بھرا ایک زبردست اجتماع کیا۔ آپ وہاں پر جو ہے وہ مختلف طرح کی کمیونٹی سے ملتے ہوں گے، لوگوں سے ملتے ہوں گے، کیا آپ کی آبزرویشنز ہیں اس سفر کے اندر اور کیا آپ کے محسوسات ہیں؟ میں چاہوں گا آپ یہ بھی بتائیے۔ لوگ بعض اوقات یہ جیسے ہم اپنے یہاں کی اگر یہاں سے بات کریں تو یوں ہو رہا ہے فیملی میں سے ایک بندہ باہر چلا جائے گا تو معاملہ جو ہے وہ سکھی ہو جائے گا، جو ہے نا وہ معاملات بہتر ہو جائیں گے، فائنینشیل سٹیٹس اچھا ہو جائے گا، گھر جو ہے بہترین ہو جائے گا، پھر لاکھوں روپیہ جو ہے وہ لگاتے ہیں، پھر بھیجتے ہیں، 35 لاکھ روپے تک جو ہے وہ دے دیتے ہیں، 40 لاکھ روپے لگاتے ہیں۔ اچھا جو یہ نہیں لگاتے وہ کوئی اور انداز جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں، ڈنکی لگواتے ہیں اور بالکل جان جوکھوں میں ڈال کے بچے کو جو ہے وہ بھیج دیتے ہیں۔ جب پھر وہاں فون بھی آ جاتا ہے بھئی ہم جو ہے وہ پہنچ گئے ہیں، کچھ کے حالات بدلتے ہیں، کچھ کے نہیں بدلتے۔ آپ کی کیا آبزرویشنز ہیں اس سارے معاملات پہ، کیا کہتے ہیں آپ؟ ہو سکتا ہے کہ جن کے گھروں سے یہ گئے ہیں ان کے گھروں کے حالات فائنینشلی طور پر شاید بہتر ہو جائیں۔ ہمارے ہاں تو فائنینشلی طور پر بہتر ہونا ہی حالات کو بہتر کہتا ہے، حالانکہ وہ نماز ایک ہو یا نہ ہو، عبادت ہو یا نہ ہو، قرآن کی تلاوت ہو یا نہ ہو، جھوٹ بولا جا رہا ہو، دھوکہ دیا جا رہا ہو، فلمیں ڈرامے گانے بازوں کا دور دورہ ہو، مگر چونکہ پیسے آ گئے ہیں، اب رہنا کرنا سہنا کپڑے وغیرہ خواہشیں فرمائشیں سب پوری ہو رہی ہیں، تو اب گویا کہ حالات ہمارے اچھے ہو گئے۔ تو ہمارے حالات کے اچھے ہونے کا مراد جنرلی طور پر یہ لیا جاتا ہے کہ یار آج کل یہ بڑا خوشحال ہے، اس کو بڑا کرم ہو گیا ہے، بھلے ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھ رہا، پہلے نماز پڑھتا تھا، لیکن جب سے اس کا کاروبار اچھا ہوا ہے، جب سے اس کا پیسہ اس کو آنا شروع ہوا ہے، اس کی نماز سے چلی گئی ہیں، اب جماعتیں چلی گئی ہیں، یہ پہلے جو تلاوت کرتا تھا وہ بھی اس سے چلا گیا ہے، حالات اس پر اچھے ہو گئے کیونکہ اس کو بڑی کرم ہو، اس کو بہت کرم ہو گیا ہے، وہ ہمارے پیسہ ملنا ہی کرم کی باتیں ہیں۔ تو اس کانٹیکس میں اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ گھر کے حالات اچھے ہو گئے تو گھر کے حالات بعدوں اچھے ہو جاتے ہیں، یہ ہر گھر کی کہانی نہیں ہے، میں جن گھروں کی ہے ان کے حساب سے عرض کر رہا ہوں، مگر جو آپ نے مجھے سوال کیا اس کے تحت اگر میں عرض کروں تو یہ تو کہہ سکتے کہ ہو سکتا ہے کہ فائنینشیل اس گھر کے حالات اچھے ہو گئے، مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ جو بیرون ملک آیا اس کے حالات اچھے ہوں۔ سلمان مدنی میں ان سے بھی ملا ہوں جن کے 20 سال 25 سال 30 سال 35 سال یہاں گزر گئے، مگر یہ آج بھی یہاں پر مقروض ہیں، ان کے یہاں پر قرضے ہیں اور تنگ ہے۔ آج میں نے لائیو کیا فیس بک کے اوپر، اور فیس بک پہ جب میں نے لائیو کیا ہے تو اس وقت میں نے ایک بات کی کہ یہاں کے لوگ سب تو نہیں کہیں گے، ہر ایک کی اپنی اپنی جدا جدا سوچ ہوتی ہے، اپنی اپنی مینٹلٹی ہوتی ہے، تو ایک مینٹلٹی ایک سوچ یہ ہے کہ یہ میٹھی جیل ہے۔ جب میں نے کو کہا کہ یار اتنے پریشان ہو، اتنے دکھی ہو، اتنی محنت کی، اتنا کچھ کیا، اتنے سیکریفائسز کیے، اتنا کمپرومائز کیا، لیکن فائنلی ہاتھ میں کیا ہے آپ کے؟ تو کہہ سکتے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ میں کہا پھر کیوں ہو یہاں پر؟ کہ مجھے عمران میٹھی جیل ہے، بس نکل نہیں سکتے یہاں سے، ایک زندگی کا ایک انداز ایسا ہو گیا۔
تو ہر ایک یہاں پر سکھی ہو نا سلمان اتاری، ہر کوئی یہاں سکھی ہو یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ بیوی بچوں سے دور، ماں باپ سے دور، خاندان سے دور، اپنے کلچر سے دور کیسے بندہ سکھی رہ سکتا؟ پھر ان ممالک میں جہاں سے میں عموماً ٹریول جو آپ کہہ رہے ہیں ویسٹرن کنٹریز کو اگر آپ ایڈریس کر لیں تو ان ممالک کے اندر بیسیکلی لوگ ایک تو فیملی نہ ہونے کی وجہ سے، یعنی کہ خاندان رشتہ دار نہیں ہوتے، پریشان ہوتے، دوسرا بچوں کے تعلق سے پریشان، وہ بھی وہی جن کو پریشانی ہے کہ بچہ یہ ہو جائے گا، بچہ وہ ہو جائے گا، تو اس حوالے سے پریشانی ان کو رہتی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج یہ ہمارا جو ہے ویڈیو لنک کے ذریعے سے پروگرام ہے، اللہ پاک رحمت فرمائے، کچھ جو ہے وہ اس میں ٹیکنیکل پرابلم جو ہے وہ آیا ہے اور یہ ڈسکنیکٹ ہوا ہے۔ جیسے ہی یہ ریکنیکٹ ہوتا ہے تو ہم انشاءاللہ الکریم نگران شورا کے ساتھ دوبارہ جو ہے یہ کنیکٹ ہو جائیں گے اور گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ آپ بھی اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، کال کیجئے، میسج کیجئے، نگران شورا کوئی بات کہہ رہے ہیں اس پر آپ کوئی اپنا ویو دینا چاہیں، آپ اس پہ کوئی بات اپنی جو ہے وہ شامل کرنا چاہیں، کوئی سوال کرنا چاہیں نگران شورا سے، تو بالکل آپ فون اٹھائیے، کال کیجئے اور ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہو جائیے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے۔ باہر جو رہتے ہیں انہیں عموماً فرمائشوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، خود بندہ کس طریقے سے زندگی گزار رہا ہے، خود کیا کر رہا ہے، کیسے اس کا رہنا ہے، کیسے اس کا سہنا ہے، کیا اس کا کھانا ہے، کیا اس کا پینا ہے، کیا اس کا پہناوا ہے، یعنی یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر ہیں۔ پھر اس کو جو ہے واپس بھی آنا ہے اور پھر واپس آ کر کے کس طریقے سے اس کو جو ہے وہ رہنا ہے اور وہ بجٹ بھی کیا کرنا ہے، مینیج کرنا ہے، تو یہ بہت سارا برڈن ہوتا ہے ایک بندے کے اندر اور بندہ جو ہے وہ اس کو لے کر کے چل رہا ہوتا ہے۔ پھر اس میں جب مزید خواہشات کا اور فرمائشوں کا جب یوں بولیے کہ تڑکا لگتا ہے تو پھر یہ معاملہ جس طرح دال پہ تڑکا لگتا ہے دال مزے کی بن جاتی ہے، لیکن جب یہ زندگی میں فرمائشوں کا تڑکا جب لگتا ہے تو یہ وہ تڑکا ہوتا ہے کہ جو زندگی کے مزے کو ختم کر دیتا ہے اور ایسا بندے کے اوپر ایک بوجھ جو ہے وہ ڈال دیتا ہے کہ بندہ اس بوجھ کے نیچے جو ہے یہ دب جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عافیت عطا فرمائے۔ تو یہ خواہشات اور جو فرمائشوں کا معاملہ ہے، بالخصوص جس نے بیرون ملک سے جو ہے وہ آنا ہو، اس کے اوپر بھی جو ہے وہ روک لگانے کی حاجت ہے اور اس کو بھی سمجھنے کی حاجت ہے۔ ہمارے لیے نہیں لے کر آئے، اس کے لیے نہیں لے کر آئے، فلاں کے لیے لے کر آئے، اپنی بیوی کے لیے لے کر آئے، بہنوں کے لیے نہیں لے کر آئے، اپنے جو ہے وہ فلاں کے لیے لے کر آ گئے تو فلاں کے لیے جو ہے وہ نہیں لے کر کے آئے۔ اس طرح کی گفتگو بھی بعض اوقات کیا کرتی ہے، رشتوں میں تلخیاں پیدا کر دیتی ہے اور اچھے خاصے ماحول کو جو ہے وہ خراب کر دیتی ہے اور پھر جس نے آنا ہوتا ہے اس کے اوپر جو ایک فائنینشیل برڈن پڑتا ہے، یہ ساتھ میں کیا ہوتا ہے، یہ پلس ہوتا ہے۔ تو یہ باتیں ہمیں جو ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نگران شورا نے جیسے ارشاد فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ جو بیرون ملک میں رہ رہے ہیں اور جو وہاں پر گئے ہیں یہ سارے مطلب ویل آف ہیں، یہ سارے اپ ٹو ڈیٹ ہیں اور سب بڑی یوں بولیے کہ لیوش لائف جو ہے وہ گزار رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور ہوتے ہیں۔ اور مجھے ابھی کچھ دن پہلے ایک یوں بولیے کہ غالباً ریلوے اسٹیشن پر میں موجود تھا، تو وہاں کسی کی کہی ہوئی بات جو ہے وہ میرے کانوں میں ابھی جو ہے وہ گونج رہی ہے اور ذہن میں جو ہے وہ آ رہی ہے کہ بندہ جو بیرون ملک میں زندگی گزار کر آتا ہے، جب وہ اپنے خاندان میں آتا ہے تو پھر چونکہ اس کو رہنے کا سہنے کا ایک الگ ہی اس کا انداز جو ہے وہ بن چکا ہوتا ہے اور وہ ایک الگ ہی انداز میں جو ہے وہ ڈھل چکا ہوتا ہے، تو پھر جب وہ واپس آتا ہے فیملی سسٹم کے اندر جب وہ آتا ہے تو پھر وہ چل نہیں پاتا، وہ اپنے لیے بھی پرابلمز جو ہے وہ کریٹ کرتا ہے، پھر اپنے گھر والوں کے لیے بھی پرابلمز جو ہے وہ کریٹ کرتا ہے۔ اور بعض لوگ ایسے لوگ جو اپنا یوں بولیے کہ سسٹم بہتر نہیں بناتے اور جو ان کی ارننگ ہے اسی کے اوپر جو ہے وہ محدود رہتے ہیں، تو جب وہ واپس اپنے جو ہے وہ کنٹری میں آتے ہیں، اپنے ملک میں آتے ہیں، تو پھر وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو کر کے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ ہنر تو کوئی آتا نہیں ہے اور پھر مزدوری ہی کرتے تھے، وہاں کرتے تھے تو معاملہ اور تھا، اب یہاں پر آئے تو یہاں مزدوری کے علاوہ چونکہ کوئی ہنر بھی نہیں ہے تو یہ زندگی جو ہے یہ ٹف اور مشکل ہو جاتی ہے۔ نگران شورا سے رابطہ جو ہے بحال ہو چکا ہے، تو آئیے وہیں سے بات کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ جی میرے حضور۔ نہیں، مجھے پتہ نہیں کہ بات کنٹینیو کہاں سے ہوئی تھی۔ جی یہ آپ جو ہے وہ فرما رہے تھے کہ جو باہر رہ رہے ہوتے ہیں، میٹھی جیل ہے، اس کو جو ہے وہ چھوڑ نہیں سکتے، ایک روٹین اس طرح کی بنی ہوتی ہے، قرضوں میں بھی بعض اوقات ہوتے ہیں، اس طرح آپ گفتگو فرما رہے تھے۔ ہاں، یہ مطلب سب کا نہیں ہوتا لیکن پھر بھی ایک تعداد پریشان ہوتی ہے، ہماری ان سے ہمدردیاں ہوتی ہیں،
تو یہ ضروری نہیں کہ جو یہاں ہو وہ سکھی ہو، یہاں رہنے والے لوگ بھی ایک سے ایک دکھی پائے جاتے ہیں. پھر نوکریاں ملنا نہ ملنا، روزگار کا ہونا نہ ہونا، پھر مہنگائی بھی یہاں بہت ہے، مہنگائی کے مطابق یہاں پر وہ چیزیں بھی نہیں، صحیح. مطلب یہ ہر جگہ کا پرابلم ہے. جی ایسا جو خاندانی روایات ختم ہو رہی ہیں اور ایک انڈیویجول اور ایک انفرادی زندگی کا جو ایک فلسفہ ہے یہ پینیٹریٹ جو ہے وہ کر رہا ہے، اس کے اوپر آپ کی جو ہے وہ کیا رائے ہے کہ بندے کو خاندانی نظام کے ساتھ رہنے میں کن کن بینیفٹس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور جب وہ انفرادی زندگی جو ہے وہ اپنی اختیار کرتا ہے، خاندان سے کٹ گیا ہے، رشتوں سے کٹ گیا ہے، بالکل الگ تھلگ ہو کر کے اپنی زندگی گزار رہا ہے، ان دونوں چیزوں کو آپ جو ہے وہ کس طرح دیکھتے ہیں، بینیفٹس کے اعتبار سے اور اس کے نقصانات کے اعتبار سے؟ دیکھیے، الگ تھلگ رہنے والوں کے اگر آپ ڈیٹا نکالیں گے تو آپ کو ایک تعداد دنیا بھر میں سے ملے گی جو الگ رہنے کی وجہ سے جو ڈپریشن، انزائٹی اور پھر آگے جا کر وہ سوسائڈ اٹیمپ کی طرف چلے جاتے ہیں. یہ پورا ایک ڈیٹا ہے اس کا. تو خاندان اور رشتہ داری، ملنا، صلہ رحمی، آپس میں تعلق کو قائم رکھنا، خوشی غمی میں شرکت کرنا، حال اخبار لینا، یہ آپ کو تازگی دیتا ہے، آپ کو زندگی دیتا ہے، آپ کو خوشی دیتا ہے. آپ اگر غم زدہ ہیں، کسی کے غم کو دور کرتے ہیں تو اللہ پاک اس کی برکت سے آپ کے غموں کو دور کر دیتا ہے. آپ خوش ہیں اور خوشی میں اگر آپ کسی کو خوش کرتے ہیں تو آپ کی خوشی کو اللہ پاک اور برکتیں نصیب کر دیتا ہے. تو یہ تو ایک زندگی، ایک نظام ہے، ہمارے پوری سوسائٹی ایک نظام ہے. جنازہ ہے، شادی ہے، نکاح ہے، خوشی ہے، غمیاں ملتے ہیں. تو خاندان تو اور انسان کو کلوز کرتا ہے. تو جو خاندانی نظام کو یا فیملی انفراسٹرکچر کو سمجھ نہیں پاتے، جیسے کہ دنیا بھر میں ہو رہا ہے، تو وہ ڈیفینیٹلی وہ اپنے آپ کو مایوسی اور انزائٹی اور ڈپریشن کس اس میں لے جائیں گے، اور وہ سمجھیں گے کہ کوئی ہمیں دیکھنے پوچھنے والا نہیں ہے. حقیقت یہ کہ وہ خود ہی اپنے آپ کو آف لائن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو خاندان کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اور میل ملاپ کے ساتھ ہی جینا چاہیے. یہ تو اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. صلہ رحمی کرنی چاہیے، ملاپ ہونا چاہیے، ملاپ ہونا چاہیے، ملنا چاہیے. ایسا زندگی اتنی مصروف ہو گئی ہے اور اتنی یوں بولیے کہ فاسٹ ہو گئی ہے، بندہ دو جو ہے وہ جابز کر رہا ہے، نوکریاں جو ہے وہ کر رہا ہے، اور اس طرح اس کے اوپر بہت سارا برڈن ہے، پریشر ہے، بچوں کی ایجوکیشن کا پریشر ہے، اپنا گھر بنانے کا پریشر ہے، پھر اپنے آپ کا جو معاشرے میں ایک سٹیٹس ہے اس کو جو ہے وہ بہتر بنانے کا ایک پریشر ہے. یعنی یہ فائنینشیل پریشر یہ بندے کے اوپر اتنا جو ہے یہ آ چکا ہے جس کی بنا پر وہ مزید جو ارننگ کے لیے، کمانے کے لیے کوششیں جو ہے وہ کر رہا ہے. تو اتنے مصروف زندگی کے سکیجول میں سے یہ رشتوں کے لیے وقت کیسے نکالے گا، عیادتیں کرنے جو ہے وہ کیسے جائے گا، موت میت میں جو ہے وہ جانا تو چلو ٹھیک ہے سمجھ میں آتا ہے، لیکن لوگ اس میں بھی بہت کم جاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں فون پہ ہی بات جو ہے وہ چلا لیں. کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ آج تو نہیں ہے، گھر پہلے بھی لوگوں نے بنایا، شادیاں پہلے بھی لوگوں نے کی ہیں، فائنینشلی ایشوز پہلے بھی لوگوں کے رہے ہیں، بیماریوں کا علاج پہلے بھی لوگوں نے کیا ہے، بچے پہلے بھی لوگوں نے بڑے کیے ہیں، مگر وہ خاندان کو سمجھتے تھے، رشتوں کو سمجھتے تھے. اور کیا پتہ یہ خاندان اور رشتوں کو سمجھنا ان کے ٹائمنگ میں برکت لاتا تھا، ان کے رزق میں برکت لاتا تھا، ان کے معاملات میں برکت لاتا تھا. اب وہ ایک کانسیپٹ تبدیل ہو گیا ہے. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہی تقریباً عام لوگ اس طرح کی ڈسکشن کرتے ہیں. لیکن آپ کو یہ دیکھیں کہ جب آپ کی مصروفیت اتنی بڑھ گئی تو کمیونیکیشن ایکوپمنٹ بھی تو آپ کے ہاتھ میں آ چکا ہے. پہلے تو آپ کے ہاتھ میں موبائل تو نہیں تھا، پہلے تو ایسی کوئی چیز نہیں تھی کہ آپ آئے دن رابطہ کر لیتے تھے. اب تو آپ دن میں 10 دفعہ رابطہ کر سکتے ہیں، دن میں 2 دفعہ رابطہ کر سکتے ہیں، حال احوال لے سکتے ہیں، خوشی غمی کے طور پر آپ ان سے کچھ نہ کچھ کانٹیکٹ میں اس کے رہ سکتے ہیں. اور پھر مطلب لوگوں کے پاس ٹائم بالکل نہیں ہے سلمان بھائی، ایسا تو نہیں ہے. اور روزانہ کو خوشی کا موقع ہوتا ہے، نہ روزانہ غم کا موقع ہوتا ہے. ایک آپ کی پرسنل لائف بھی تو چلی رہی ہوتی ہے، گھر پہ بھی تو آپ روز آ ہی رہے ہوتے ہیں. کہیں خدا نہ خاصا کبھی کوئی واقعہ ہو گیا، کوئی انتقال ہو گیا، یا کوئی سی خدا نہ خاصا کوئی بڑی آفت یا پریشانی آ گئی تو بندہ آدھا گھنٹہ 2 گھنٹہ نکال ہی لیتا ہے. اگر آپ اب کسی کے لیے آپ کو وقت نہیں ہے تو پھر ڈرے اس گھڑی سے کہ جب خدا نہ خاصا آپ پر کوئی وقت آئے گا
تو لوگوں کے پاس آپ کے لیے بھی وقت نہیں ہوگا. یہ میں آپ کو جو سمجھا رہا ہوں، اللہ کرے آپ میری بات اس کو سیریس لیں کہ جو نہیں ہے لوگوں کے ساتھ وابستہ تو لوگ ان کے ساتھ بھی وابستہ نہیں ہے. جو لوگوں میں ہے ہی نہیں تو وہ کبھی ہے یا وہ بھی دنیا میں ہے یا نہیں ہے، لوگوں کو اس کا بھی پتہ نہیں ہے. آپ آئیں گے تو آپ کو کوئی نوٹس کرے گا نا. اب جب آتے نہیں ہیں، ملتے نہیں ہیں، جاتے نہیں آتے نہیں، تو کیا بندہ کسی کا کوئی نوٹس کرے گا سلمان بھائی؟ تو یہ تو بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اتنی مصروفیت ہے کہ ٹائمنگ ہی نہیں ہے. اب ہاسپٹل میں کوئی خدا نہ خواستہ ایڈمٹ ہے تو اس کے پاس آدھا گھنٹہ 15 منٹ جانے میں کیا پرابلم ہے؟ یا کوئی جنازہ ہو گیا تو جنازے میں تو جانا ہی چاہیے. یہ تو ہمیں ترغیبات اس میں شامل ہے. پھر حدیثیں ہمارے سامنے موجود ہیں، عیادت کے طور پر ہمیں فضائل بیان کیے گئے ہیں، ہمیں تعزیت کے لیے فضائل بیان کیے گئے ہیں. یعنی کہ مومن کے جنازے میں شرکت کرنے والے کو یہ تحفہ ملتا ہے کہ اللہ پاک اس میت کو جو انعام عطا فرماتا ہے وہ یہ ہوتا ہے، جو مسلمان میت ہوتی ہے اس کو یہ انعام عطا فرماتا ہے کہ اس کے جنازے میں شریک ہوتا ہے، اللہ پاک ان کی بخشش فرما دیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اسے عیادت کے لیے جاتے ہیں ان کو اللہ پاک ثواب، بلکہ عیادت اور جنازہ یہ تو اپنی جگہ پر ہے. صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے اگر کوئی اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات رکھتا ہے، ملنے جاتا ہے، تو اس کا یہ عمل اس پر جنت واجب کروا دیتا ہے. سبحان اللہ. آپ دیکھیے اسلام و دین کتنی خوبصورت سوسائٹی کی اور فیملی کو اور اس کو اسٹیبلش کرتا ہے. لیکن یہ بات آپ کی جو کہی ہے وہ وہی کہی ہے جو معاشرے میں چل رہی ہے، جو لوگ بول رہے ہیں. مگر اس پر ذہن بن نہیں رہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر ایسا ہے تو پھر دنیا میں کوئی بھی کسی سے رابطے میں نہیں ہو. اسی معاشرے میں غربت میں بھی یا کسی بھی آزمائش میں بھی لوگ رابطے میں تو ہے نا. بھائی بھائی سے رابطے میں ہے، بہن بہن سے رابطے میں ہے، بھائی بہنوں کے آپس میں رابطے ہیں، رشتہ داروں کے رابطے ہیں. ایسا تو ہے نہیں کہ کوئی کسی کے رابطے میں ہے ہی نہیں. غریب سے غریب آدمی بھی رابطے میں ہے، امیر سے امیر آدمی بھی رابطے میں، بزی سے بزی آدمی بھی رابطے. بلکہ دنیا میں بھی لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. ابھی میں بیٹھا تھا، ہمارا اس وقت ڈینمارک بھی ہے، سویڈن بھی ہے، ناروے بھی ہے، اٹلی بھی ہے، میرے ساتھ فرانس بھی اس وقت ماشاءاللہ موجود ہے. ان ملکوں کی نمائندگی ہے ہمارے اس وقت جب میں بیٹھا ہوا ہوں. تو کہتے یہ بھی ہے کہ یار ٹائم نہیں ہے. میں کہ یہ 5 بجے کے بعد آپ فارغ ہیں؟ جی ہاں، میں صحیح بتا رہا ہوں. 5-6 بجے کے بعد آپ فارغ ہیں، صبح 7-8 بجے اب آپ کی لائف سے دوبارہ اسٹارٹ ہونا ہے. تو کیسے ٹائم نہیں ہے؟ مطلب آپ خود ہی اپنا ذہن بنا کر بیٹھ گئے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. تو ٹائم تو 24 آور ہے، ہر ایک کے پاس ہے. کتنا گھنٹہ سلمان بھائی کام کرے گا؟ 12 گھنٹے کام کرے گا، جی 7 گھنٹے آرام کرے گا. کتنے ہو گئے؟ 19 گھنٹے ہو گئے. جی 19 گھنٹے ہو گئے نا. جی 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 اس کے بعد 5 گھنٹے اور اس کے پاس ہیں. جی. تو 5 گھنٹے کیا کرے گا روزانہ؟ روزانہ 5 گھنٹے اس کے پاس. یار اٹھنا کرنا، چلو 1-1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ اور نکل، پھر بھی 2-3. یہ تو میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں جو 12 گھنٹے کام کرتے ہیں. ماشاء اللہ. مگر 12 گھنٹے میں بھی بریک ہے. اس میں بھی ظہر کا بریک ہے، لنچ کا بریک ہے، عصر کا بریک ہے، مغرب کا بریک ہے. بریک تو ہے نا، ایسا تو ہے نہیں کہ نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں سر کھجانے کی فرصت نہیں ہے. بھیا ٹھیک ہے، مگر یہ تو کام کرنے کے جو کرنے کے. ماشاء اللہ. تو ایسا نہیں ہے. ہم اپنے آپ کو بیلنس کی طرف لے کے جائیں، اور جو خاندان، رشتہ دار، والدین اور جو دکھی لوگ ہیں ان سے رابطے میں رہیں. اور صرف میں کہتا ہوں صرف اسٹیکر بھیج کر واٹس ایپ پر اس پر صرف رابطے پہ نہ رہیں. کائنڈلی ایک واٹس ایپ کال ہی کر لیں. یار اب تو آپ کو پیسے ویسے بھی اتنے نہیں لگتے، ایک کال ہی کر لیں. اس کا نہیں اٹینڈ ہو رپلائی تو کہ ابھی نے اس لیے کال کی دیا. پھر کال کرنے کے بعد ایک وائس نوٹ دے دیں کہ مجھے پتا چلا تھا آپ کا یہ، تو میں نے کہا کال کر لوں، تعزیت کر لوں، لگتا ہے آپ نہیں اٹینڈ کر سکے ہوں گے. تو میں پھر وائس، تو آپ کا وائس میسیج بھی کنسیڈر کیا جائے گا. آپ کی مس کال وہ دیکھ لے گا کہ یار میں نہیں اٹینڈ نہیں کی تھی. تو کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر جسٹ ایک ٹیکسٹ بھیج دینا یہ کافی نہیں ہوتا. ایسے ریلیشن ہیں ہمارے کہ وہاں پر ٹیکسٹ میسج یا اسٹیکر تو بعض اوقات بندے کو برا لگا دیتا ہے. اگر آپ کو ٹیکسٹ بھی لکھ کر بھیجتے ہو کہ یار اس کو وائس کرنے کی بھی توفیق نہیں ہوئی. بعض اوقات وائس بھی میں سمجھتا ہوں کہ شاید اتنی زیادہ وہ ریلیونٹ نہ رہے، آپ کال کرنی پڑے گی. اور بعض جگہ ہے کال یا وائس میسج اس کا کوئی بھی نہیں ہوتا، آپ کو پرسنلی جانا پڑتا ہے. خاندان نبھانے، رشتے نبھانے اور ثواب بھی تو کمانا ہے نا. ماشاء اللہ. بہت خوبصورت بات کی ہے صاحب آپ نے. آپ کی ساری گفتگو سن کر مجھے جو ایک فیل آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم
شاید ان چیزوں کے جو اجر ہیں، جو اس کے جو ثواب ہیں، عیادت کرنے کے، تعزیت کرنے کے، صلہ رحمی کرنے کے، بھلائی کرنے کے، کسی کی پریشانی کو دور کرنے کے، اس کے جو اجر و ثواب ہیں ان پر شاید ہمارا فوکس نہیں ہے، یا وہ روایات ہمارے پیش نظر نہیں ہے۔ کیا آپ یہ مشورہ دیں گے کہ اس طرح کے جو معاملات ہیں، ان کی جو فضیلتیں ہیں، ان کو جو ہے وہ اسٹڈی کیا جائے، پڑھ لیا جائے، اس سے بھی جو ہے وہ ذہن بنے گا کہ ہم نے وقت نکالنا ہے اور اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے یہ کام کرنے ہیں؟ بالکل درست فرمایا، قرآن کریم میں ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے اس کام کے لیے، اس عمل کو کرنے کے لیے حدیثوں میں ہمارے رہنمائی موجود ہے۔ خود رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت میں، یعنی ایک تو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان، اور ایک ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل، کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے باہر جا کر بھی صحابہ کرام کی عیادت فرمایا کرتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنازے پڑھایا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مریضوں کی عیادت فرماتے تھے، ان کی خبر گیری لیا کرتے تھے، کوئی نظر نہیں آتا تو اس کے بارے میں پوچھا کرتے تھے، ان کے بچوں پر شفقت کیا کرتے تھے، ان کے بچوں کو اپنی گود میں بٹھایا کرتے تھے، اور صحابہ کرام کے ساتھ وقت گزارا کرتے تھے، پھر اہل بیت اطہار کی طرف جایا کرتے تھے، گھروں میں وقت دیا کرتے تھے، ازواج مطہرات کو وقت دیا کرتے تھے، جو سامان خریدنا ہوتا تھا وہ لے کر گھر پر دیا کرتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، تشریف فرما ہوتے تھے، ان کے ساتھ کھانا کھایا کرتے تھے، مسجد میں نمازیں ہیں وہاں صحابہ کرام آ رہے ہیں انہیں وقت دیا کرتے تھے، گھر میں وقت دیا کرتے تھے، پھر سفر ہوتے تھے وہاں سفر میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جایا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم پڑھے تو صحیح، رات کا ایک حصہ آرام بھی فرمایا کرتے تھے، پھر عبادت بھی کیا کرتے تھے، آپ پر تو تہجد فرض تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تو وہ نمازوں کی کس طرح معاملات ہوا کرتے تھے، اور جس طرح حقوق کی ادائیگی کے طور پر جو انداز ہوا کرتا تھا، پھر آپ کے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ جب حاضر ہوتی ہیں تو ان کے ساتھ جو معاملات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، اور آپ کے جو رضائی بھائی اور بہن آئی ان کے ساتھ جو معاملات کیے، والدہ رضائی والد ان کے ساتھ جو معاملات کیے، حتیٰ کہ میری آواز آ رہی ہے سلمان بھائی؟ جی بالکل آ رہی ہے جی۔ اچھا سلمان بھائی، آپ اگر فریم میں رہیں گے نا تو تھوڑا سا مجھے ایسا رہے گا کہ یہ لائیو جا رہا ہے نا، جی تو وہ ٹھیک ہے مدنی چینل کا وہ نظر آتا رہے گا۔ جی۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز مبارک اتنا خوبصورت ہوا کرتا تھا، یعنی آپ دیکھیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کتنی پیاری تعلیم عطا کرے گا۔ ام المومنین سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جن سے میرے آقا بے حد محبت فرمایا کرتے، آپ ہماری امی جان ام المومنین ہیں، جب وہ دنیا سے پردہ فرما جاتی ہیں، دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں، اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سہیلی کو تحفہ بھیجا کرتے تھے اور ان کا ذکر کیا کرتے تھے۔ یعنی یقین مانے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں چاہتا تھا، دوبارہ میں ریپیٹ کر دیتا لائیو، سلمان بھائی کو ذرا میری فریم میں دکھاتے رہے تاکہ مجھے لگے کہ میں لائیو میرا جاری ہے۔ میں یہ تو بالکل ان کو ہٹا دیا گیا ہے، تو وہ اگر فریم میں رہیں گے تو مجھے تھوڑا سا وہ رہے گا کہ میں لائیو ہوں، کیونکہ وہ پھر بعض اوقات پتہ نہیں ہوتا کہ میں جی میں فریم میں ہوں مستقل آپ کے ساتھ۔ جی جی، تو اس لیے میں عرض کر رہا تھا، معافی چاہتا ہوں۔ جی تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک طرف ارشاد عطا فرمانا، دوسری طرف اپنا عمل، اور پھر اس عمل کو صحابہ اکرام علیہم رضوان جس طرح لے کر چلے، اور ان کو اطاعت جو اتباع کا معاملہ رہا، تو یہ ہمارے لیے بھی ہے۔ اگر یہ سب پڑھیں گے اور پھر ہمارے فوائد دیکھیں، ایک تو دنیا اور آخرت کی برکتیں اور اللہ کی رضا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت و اتباع کا معاملہ جس کا جو ثواب ہے وہ ایک اپنی جگہ پر جدا ہے، پھر جو درجات کی بلندی وغیرہ، جنت کی بشارتیں، یہ سارے جو خوشخبریاں کئی ایسے اعمال میں، ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ جو رزق میں برکت چاہے وہ صلہ رحمی کرے، بری موت سے بچت چاہے صلہ رحمی کرے، عمر میں برکت چاہے صلہ رحمی کرے، جو چاہے کہ اللہ پاک میری حاجت پوری فرمائے، اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی حاجت روائی کی وہ صورت حاجت روائی کرے،
بلکہ جو کسی مسلمان کی ضرورت کو پوری کرتا ہے اللہ پاک اس کی ضرورتوں کو پورا فرماتا ہے. تو یوں اگر ہم دیکھیں تو ہمارا تو جنازے میں شرکت کریں تو ہمیں کتنا فائدہ ہوتا ہے, ہم عیادت کو جائیں تو ہمیں فائدہ ہوتا ہے, سارے ہمارے فوائد تو بیان ہیں. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. اور ان روایات کو اور یہ جو ثواب ہیں, مسکرا کر ملاقات کرنے کا کیا ثواب ہے, خندہ پیشانی سے ملاقات کرنے کا کیا ثواب ہے, جو ہے وہ جنازہ پڑھنے کا کیا جو ہے وہ ثواب ہے, عیادت کرنے کا کیا ثواب ہے, یہ پڑھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی بڑی پیاری کتاب ہے, اس کا نام ہے حسن اخلاق. چھوٹی سی کتاب ہے, بالکل چند صفحات پر مشتمل کتاب ہے, اس کو آپ پڑھ لیں. ہر جو ہے وہ بات کے نیچے کوئی ایک ایک دو دو حدیثیں, تین تین حدیثیں بھی ہیں بعض اوقات, اور ایسا لاجواب یہ بکلیٹ ہے, ایسی لاجواب یہ جو ہے وہ کتاب ہے کہ آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ الکریم جتنے کام نگران شورا جو بیان کر رہے ہیں کہ ہمیں کرنے چاہیے, ان کا انشاءاللہ ذہن بھی بنے گا, اور اللہ کی رضا کے لیے جب ہم یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ الکریم اس کے ہمیں فائدے بھی ہوں گے. ایسا خاندانی روایات کی اگر بات کریں تو یوں ایک جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ پہلے لوگ آپس میں مل کر بیٹھتے تھے, تو ابھی یہ مل کر بیٹھنے والا معاملہ بھی نہیں ہے, یا جو ہے وہ اب تو چلیں اس کی جدید صورت بھی یوں ہے کہ کال کر لیں گے, گروپ کال کر لیں گے, اس میں جو ہے وہ سارے جو ہے وہ شامل ہو جائیں گے. لیکن ایک طبقہ وہ ہے کہ جو مل کر بیٹھنا بھی نہیں چاہتا, ان کا یہ ذہن ہے مل کے بیٹھیں گے تو ادھر لڑائیاں ہی ہونی ہیں, جھگڑے ہی ہونے ہیں, فالتو باتیں ہی ہونی ہیں, تو کیا ضرورت ہے یہ کام کرنے کی, بھئی ٹھیک ہے بھائی بس ٹھیک ہے, اپنے اپنے حساب سے آپ جو ہے وہ چلتے رہیں. اس پر کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں جہاں پر اللہ نہ کرے لڑائی جھگڑے کا چانس ہے, کوئی غیبت چگلی کا ہے اور گناہ بھرے معاملات ہونے کا ہے, تو ڈیفینیٹلی وہاں تو ہمیں اللہ پاک کی رضا پر نظر رکھنی ہے اور اس جگہ سے بچنا ہے. صحیح. اگر اس جگہ پر جانے سے ملنے سے آپ کو پتا ہے کہ جناب یہاں پر میں گناہ سے نہیں بچ سکوں گا, اپنے رب کی نافرمانی میں مبتلا ہو جاؤں گا, تو آپ کیا کریں گے, بچیں گے. جی رہی بات ملنے جلنے کی, تو اب ملتے جلتے تو مگر انداز بدل گئے. اب پکنک پہ جاتے ہیں تو فارم ہاؤس پہ جاتے ہیں تو ہوٹلنگ پہ جاتے ہیں, سب کرتے ہیں. اب اس میں جائز ناجائز حرام حلال کی کہیں تمیز ہے تو ہے, نہیں ہے تو نہیں ہے. تو یہ ہے. مگر وہ جو ملنے جلنے والے بھی جو ملنے جلنے کے لیے جگہ جاتے بھی ہیں, تو ظاہر ہے کہ وہ میں تو ابھی دیکھ رہا ہوں کہ تقریباً کے ہاتھوں میں موبائل ہے, اور ملنے بھی بیٹھے ہیں تو وہ مل نہیں رہے, وہ موبائل میں لگے ہوئے ہیں. 6-7 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور سب کے ہاتھوں میں جیسے کہ موبائل ہے. کبھی کبھی تو دل کرتا ہے میں ایک ویڈیو بناؤں اور ویڈیو کو سب کو بھیج دوں کہ بھائی تم آپس میں بیٹھے کیوں ہو, مگر سارے مطلب کہ وہ باپ اپنا موبائل لے کے بیٹھے, والد صاحب اپنا موبائل لے کر بیٹھے ہیں, بیٹی اپنے موبائل لے کر بیٹھی ہوئی ہیں, بچوں کی امی اپنا موبائل لے کر بیٹھی ہیں, بچے سب ایک ہی کمرے میں بیٹھے ہیں, ایک ہی, کیونکہ سب کو پتا ہے وائی فائی یہیں آ رہا ہے. اور اچھا یہ وائی فائی اگر یہاں نہ آ رہا ہوتا اور اپنے اپنے کمروں میں آ رہا تو یہ اپنے اپنے کمروں میں ہو رہے ہوتے, مگر چونکہ سگنل یہاں آ رہے ہیں, والد صاحب یہاں بیٹھے ہیں, امی یہاں بیٹھی ہے, بھائی یہاں بیٹھے ہیں, بہن یہاں بیٹھی ہے, اس سے شاید نہیں بیٹھے ہوں گے, یہ بیٹھے ہوں گے یہاں سگنل آ رہے. جہاں سگنل آتے نا بندہ وہاں چلا جاتا ہے کہ یار ادھر سگنل آ رہا ہے, اس کا بھی سگنل وہیں آ رہا ہوتا ہے. تو یوں بیٹھے آپس میں وہ کر رہے گفتگو, موبائل پہ مصروف ہے. تو ملنا جلنا ہے, مگر وہ ملنے جلنے کی نوعیت تبدیل ہوگی. بدل گئی ہے. ٹھیک ہے. ایسا ملتے پرسنل جلتے سا ایک سوال ہے. جی نہیں بھی جا رہے ہوتے, جی یہ بھی ہے, یہ بھی لوگ ہیں جو نہیں جا رہے ہوتے اور کہہ رہے ہوتے یار ہم ٹائم نہیں ہے. تو اس کے لیے میں بیان کر چکا ہوں کہ آپ کے پاس اگر آج ٹائم نہیں ہے تو بے شک آپ کے لیے بھی کسی کے پاس ٹائم نہ ہو. ٹھیک ہے. پرسنل سا ایک کویشچن ہے ایک, اور میں یہ اب کر ہی رہا ہوں, بات میں نے چونکہ کر ہی دی ہے تو اب میں یہ کر ہی دوں گا. آپ ایک اتنی بڑی جو ہے وہ آرگنائزیشن کے ماشاء اللہ الکریم جو ہے وہ آپ نگران مرکزی مجلس شورا ہیں, اور اللہ کریم نے آپ کو دینی مصروفیات بھی جو ہے وہ عطا فرمائی ہیں. آپ ویسے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس طرح سے کبھی مل جل کر کوئی بیٹھنے کا کوئی سلسلہ کار ہوتا ہے آپ کے یہاں؟ میرے رشتہ داری بتائیں گے کہ میں ان سے کتنا ملتا ہوں. الحمدللہ میرا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ملنا, ان کے ساتھ بات چیت کرنا, ان سے رابطوں میں رہنا, یہ جس حد تک ہے الحمدللہ میرا تو ہے. میں اپنے رشتہ داروں کو اگنور نہیں کرتا میکسیمم. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس پر میں کوئی 100% ہوں, لیکن جن جن سے رابطہ میرے لیے پاسبل ہے یا ہو جاتا ہے یا ہم کر رہے ہوتے ہیں یا بعض ریگولر ہو رہا ہوتا ہے, تو ملنا جلنا یہ میں الحمدللہ میں پسند کرتا ہوں اس کو.
اور یہ یوں سمجھے کہ یہ میری ایک طرح سے ذمہ داری بھی ہے، ایک تو فیملی سے ملنا، اور یہ بھی ایک ذمہ داری ہے، میری اخلاقی ذمہ داری بھی ہے، میری ایک خاندانی ذمہ داری بھی ہے، یہ سب کرتے رہنا. پھر ایک میں کہتا ہوں کہ ایک ایز اے تنظیمی اور دعوت اسلامی سے وابستہ ہونے کے طور پر بھی میں اس کو اپنی ذمہ داریوں میں شمار کرتا ہوں کہ میں جاؤں گا، بیٹھوں گا، ملوں گا، تو کوئی دو باتیں نیکی کی دعوت کی ہو جائیں گی، ماشاء کوئی اللہ. اور کوئی اچھا کام ہو ہی جاتا ہے. اللہ پاک کا شکر ہے. اور مجھے تو فوائد ہی ملے ہیں الحمدللہ، مجھے تو فوائد ہی ملے ہیں. اور یہ بات میرے جو بھی ہمارے جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، بس جو اویلیبل ہیں، بعض ہمارے آؤٹ آف کنٹری ہوتے ہیں، تو ان سے بھی بات اوقات کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی. اچھا پھر ایسا نہیں کہ میں کرتا ہوں، میں یہ نہ ہو کہ پھر میں نہیں، الحمدللہ میرے کزن ہیں، میرے جو رشتہ دار ہیں، وہ مجھ سے بھی رابطہ وہ موقع با موقع وہ کرتے ہیں، حال احوال لیتے ہیں، پوچھتے ہیں. صحیح. عید کے موقع پر، دیگر مواقع پر سلام دعا کر لیں گے، کہیں بیٹھک ہوگی تو میسج کر دیں گے، آؤ یہ کرتے ہو. یہ ہمارا رہتا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ اگر کوئی گناہ بھرا ماحول نہ ہو تو اس سے آپ کو قلبی، ذہنی، ہر طرح کا سکون بھی ملتا ہے. ماشاء اللہ. اور آؤٹ آف، کیونکہ یہ ایک کمپنی تو ہے نا، اپنی خاندان کے رشتے دار کمپنی ہے. پھر اسی طرح یہ تو گھر ہے تو بیٹیاں ہیں تو بیٹے ہیں، داماد ہیں، تو یہ سارا مطلب کہ پورا گھر، ایک گھر بھرا بھرا ہو تو اچھا لگتا ہے یار. مطلب بہو والا گھر ہے، داماد والا گھر ہے، بیٹوں والا گھر ہے، بیٹی والا گھر ہے، نواسے ہوں، پوتے ہوں، پوتیاں ہوں، نواسیاں ہوں، سمجھ رہے نا. پھر ماشاء یہ اللہ. اور ساتھ کے خاندان اور رشتہ دار ہوتے ہیں، جبکہ پردے کا اہتمام ہو، نیکیوں بھرا ماحول ہو، واہ. یہ ساری چیزیں یہ اس کنڈیشن کو کبھی بھی ختم نہیں ہونے. ورنہ تو بھی تو خیر و برکت کہاں سے آئے گی؟ اگر ایسا جمع ہو جائے جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانیاں ہو رہا تھا، جہاں اللہ اس کے پیارے حبیب کی نافرمانی، وہاں نہ خیر ہے، نہ وہاں برکت ہے، نہ وہاں کوئی اتفاق ہے، نہ وہاں کوئی محبت ہے. مطلب یہ ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں سارے خاندان اور سارے لوگ جو دیکھ اور سن رہے سب اس بات کو سمجھ لیں کہ اسی میں چھپا ہوا ہے. کیونکہ یہ دلوں میں محبت ڈالنا اللہ کا کام ہے، اتفاق پیدا کرنا اللہ کا کام ہے. آپس میں اس طرح کی خوبصورت روابط ہمارے بنے رہیں، یہ سب اللہ کی رحمت. یہ سب اللہ کی رحمت سے ہوگا. اللہ کے کیا مطلب؟ سب اللہ کی رحمت سے ہوگا. اللہ چاہے گا تو وہ ہوگا. جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. جی. تو ماشاء اللہ. یہ تبھی ہوگا نا جب وہ فرما بردار اطاعت والا کام کریں گے. تو ماشاء یوں اللہ. ہو تو یہ ایک اچھا لگتا ہے، پردے کا اہتمام ہو اور ساری نیکی کی دعوت کے وہاں سلسلے ہو، وہ خوبصورت ہوتا ہے. اور یہ کرنے والے کر رہے ہوتے ہیں، اور جو کر رہے ہیں وہ میری بات سمجھ بھی رہے ہوں گے. مگر یہ کہ اگر وہاں اللہ نہ کرے کوئی لائن کراس ہو رہی ہوتی ہے، شرعی حوالے سے عرض کر رہا ہوں، بے پردگی کے تعلق سے، یا کوئی گناہ برا اور کوئی سلسلہ ہوتا ہو، تو اس کو کائنڈلی ضرور نوٹس کرنا چاہیے کہ یہ ہمیں الاؤ ہی نہیں ہے. جو الاؤ ہی نہیں ہے تو الاؤ ہی وہ نہیں ہے، کرنا ہی نہیں ہے. ورنہ وہ کرنا ہی نہیں ہے. مرحبا. آپ اس کو اس سے ہٹ کر کام کریں، انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں خیر و برکت آپ کی طرف دوڑ کر یا اڑ کرنا ہے تو مجھے کہیے گا. واہ واہ واہ. مرحبا. یہ سوال کرنے کا میرا مقصد ہی جو ہے وہ یہ تھا. مدنی چینل کے ناظرین، نگران شورا کہ ماشاءاللہ ایک اسکیجول ہے، جدول ہے، تنظیمی ذمہ داریاں ہیں. تقریباً کم و بیش نگران شورا کا 10 گھنٹے کا، 12 گھنٹے کا بعض اوقات جو ہے، اور بعض اوقات جو ہے وہ 14 گھنٹے کا، 16 گھنٹے کا بھی یہ تنظیمی یوں بولیے کہ مصروفیات کا جدول جو ہے وہ رہتا ہے. چونکہ میرا تعلق ان کے شعبے سے ہی ہے تو مجھے بہت ساری باتوں کا اسکیجول کے حوالے سے، ڈیوریشن کے حوالے سے پتہ ہے. ابھی بھی باہر جو جدول کر رہے ہیں تو اس میں بھی ٹریول بھی ہے، تو مشورے بھی ہیں، تو اور مختلف ماشاءاللہ سلسلہ کار ہیں، نیکی کی دعوت کے ہوتے رہتے ہیں. لیکن اس کے باوجود جب یہ وقت دے سکتے ہیں تو آپ اور میں بھی وقت دے سکتے ہیں. ذہن بنانے کی جو ہے وہ بات ہے. یہ سوال میں نے کیا ہی اس لیے تھا تاکہ پتہ چلے کہ ہم جب ایک اتنا مصروف بندہ ٹائم نکال سکتا ہے تو ہم بھی ٹائم نکال سکتے ہیں. تو ٹائم کو بہانہ نہیں بنانا چاہیے. پوائنٹ از دس. اور نگران شورا کا میں نے ایک اور انداز دیکھا ہے کہ حضرت بعض لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی بیٹیوں کے گھر بھی نہیں جاتے، اور بیٹیوں کے گھر جانا، ابھی ہم تو بیٹی کے گھر کا پانی بھی جو ہے وہ نہیں پئیں گے، تو اور بالکل مطلب بس جائیں گے، بیٹھیں گے. نہیں کیا بیٹی کے گھر کا پانی فلٹر والا نہیں ہوتا؟ فلٹر والا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ تو اللہ یہ تو اکبر، نہیں. استغفر اللہ استغفر اللہ. میں نے یہ چیز اگر فزیکل دیکھے تو امیل سنت سیکھی، اور امیل سنت سنت پر عمل کرتے ہیں. سبحان اللہ. یہ میں نے دیکھا امیل سنت کے ساتھ. کبھی آپ بیرون ملک سے آئے ہیں واہ. اور جب آپ کو پاسبلٹی رہی ہے تو آپ یہ کہتے ہوئے کہ
بیٹی کے گھر جانا چاہیے، سنت بھی ہے. تو امیر سنت اپنی شہزادی بیٹی کے گھر جایا کرتے تھے. ہم نے کئی دفعہ دیکھا ہے. تو جا کر اگر والد کے لیے پاسبل ہے اور جانا چاہیے تو بیٹی کے گھر بھی والد صاحب کو جانا چاہیے. بیٹی بیٹے جو بھی ہیں سب کے گھروں پر یہ تو انتہائی قریب ترین رشتے ہیں نا. تو ان سے تو رابطہ اور واسطہ تو کیسے ختم ہوگا؟ ماشاء اللہ جو بلڈ ریلیشن ان سے رابطے واسطے نہیں ختم ہوتے. یہ تو ہونے چاہیے اور مضبوط ہونے چاہیے. ماشاء اللہ. نگران شورا بھی ماشاء اللہ یہ اس پر عمل پیرا ہیں، اور حاجی اویس بھائی کے گھر پہ ماشاء اللہ حاجی یعقوب صاحب کے گھر، چونکہ نگران شورا کی جو ہے وہ صاحبزادی کا وہاں پر مطلب سلسلہ کار ہے، نکاح کا، بچے بھی ہیں ماشاء اللہ الکریم اللہ کی رحمت سے. تو نگران شورا کا میں نے دیکھا ہے آپ بھی جو ہے وہ جاتے ہیں، اور بعض اوقات سفر میں وہ ساتھ بچے جو ہے وہ کنٹینیو بھی ہو جاتے ہیں، اور بچوں کے ساتھ. اور بھائی جان میرا ایک ہی بیٹی کا گھر نہیں ہے، وہ دوسری بیٹی مجھے اگر دیکھ رہے گی تو کہے گی اب میں تو ایسا آپ ساتھ، میں تو آئی وٹنس کی بات کر رہا ہوں، باقی بھی ہیں. الحمدللہ ہمارے فیضان بھائی کا بھی گھر ہے. جی جی البتہ ہم پرسنل ہو گئے. نہیں ایسا میں جو یہ بات اس پر لے کر آیا ہوں، یہ اسی لیے لے کر آیا ہوں کہ ہم بعض اوقات اپنا حسب مصروفیات کا بہانہ بنا کر یا اور کوئی انداز جو ہے وہ لے کر کے ان چیزوں سے پیچھے آ رہے ہیں. تو یہ پیچھے نہیں آنا، ہم نے کیا کرنا ہے آگے جانا. میں یہاں پر تھوڑا سا آپ سے گفتگو کروں گا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ والد جو ہے نا وہ اپنی بیٹیوں کے گھر کو اگنور نہیں کرتے ہوں گے. بیٹیاں جو ہے نا، بیٹیاں میں آپ کو بتاؤں، اگر والد اگنور کرنا چاہے نا، میں آپ کو سلمان بھائی بتاؤں، بیٹیاں نہیں کرنے دیتی. اسپیشلی جب ان کی شادیاں ہو جاتی ہے نا، بیٹیاں نہیں کرنے دیتی. بیٹیاں خود والد سے اتنا رابطے میں کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اور اتنی وہ بیٹی یوں سمجھیے کہ رخصتی، یعنی بیٹی جب سسرال جاتی ہے نا تو شاید اس کا اپنے والدین اسپیشلی والد سے اس کی جو ایک بانڈنگ ہوتی ہے نا وہ اور زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے، اور وہ اس کو زیادہ خوشی کا اظہار کرتی ہے، اور وہ کرتی ہے. بیٹی اور کئی بیٹے ہیں جو شاید اپنے والد کو الگ نہیں ہونے دیتے، یعنی جدا نہیں ہونے دیتے. وہ خود ہی اپنے والد سے، اپنے والدین سے آپس میں رابطے کرتے ہیں. لیکن میں یہاں صرف یہ کہوں گا کہ یہ تو ہے، لیکن جہاں یہ نہیں ہے وہاں یہ ہونا چاہیے. ماشاءاللہ. اور والد صاحب کو بیٹیوں کو بھی اگنور نہیں کرنا چاہیے، ان سے ساتھ اچھا سلوک کرنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک عرصے تک جب وہ قرآن کریم کی آیت کریمہ جب نازل ہوئی تھی نماز کے تعلق سے، آئی تھنک 7 مہینے کچھ ہے تفسیر میں لکھا ہوا کہ مسلسل اپنی شہزادی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے. صحیح. ماشاءاللہ حکیم. اللہ ہمیں یہ اچھے انداز اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہماری غفلت کو جو ہے وہ دور فرمائے. ایسا ایک اور بات بتائیں کہ یہ خاندانی سسٹم میں، فیملی سسٹم میں رہنے والے یا جوائنٹ فیملی میں رہنے والے بچے، ان کی نشو و نما اور ان کی یوں بولیے کہ سائیکلوجیکل چیزیں ہوتی ہیں، ان کو بہتر بنانے میں کیا جو ہے وہ کردار ادا کرتی ہیں؟ اور وہ لوگ جو انڈیویجول طور پر جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں، ایک بچہ ہے، ماں ہے، باپ کی اپنی زندگی ہے، ماں کی اپنی، موبائل کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک سلسلہ کار بنا ہوا ہے، بچے کو بھی ایک گیجٹ جو ہے وہ لے کے دے دیا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اندر کہاں بینیفٹ آ رہا ہے، کہاں نقصان آ رہا ہے، کہاں پلس ہو رہا ہے، کہاں مائنس ہو رہا ہے؟ دیکھیں سلمان بھائی، زمین کو اتنا پانی دیں جتنی اس کی ضرورت ہے. زیادہ دینے سے بھی زمین ضائع ہو جاتی ہے، کم دینے سے بھی زمین ضائع ہو جاتی ہے. ہر ایک چیز کے لیے اتنا ٹائم ہے، گھر والوں کے لیے، اپنے پرسنل کے لیے، اپنے دیگر کاموں کے لیے، فیملی کے لیے، بچوں کے لیے، ان کی تعلیم و تربیت کے لیے. اس میں ہماری جو کمزوری ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم ڈس بیلنس سے ہو جاتے ہیں. کسی ایک طرف جاتے تو وہیں چلے جاتے ہیں. اگر گھر پہ جاتے تو پھر ایسے جاتے ہیں کہ پھر وہ باہر کے نہیں رہتے، باہر جاتے تو گھر کے نہیں رہتے، صحیح. فلاں کو پاس جاؤ تو اس کے نہیں رہتے، اس کے پاس تو اس کے نہیں رہتے. آئی تھنک کہ اوور آل اگر اب دنیا بھر کے طور پر اگر بات کریں، ایک سماجی اور سوشل طور پر جو دنیا بھر میں لوگ رہتے ہیں، پاکستان میں ہے یا آؤٹ آف پاکستان ہے، یہاں تو چلو جہاں جن ممالک میں ہوتا ہوں یہاں 5-6 بجے کے بعد لوگ تو گھروں پہ ہی ہوتے ہیں. تو آپ ان سے کیا آپ کہیں گے کہ کس کو ٹائم دیں، کس کو ٹائم نہیں دیں گے. اور ان کا ویکینڈ بھی زیادہ تر اپنے فیملیز کے ساتھ ہی گزر رہا ہوتا ہے. جبکہ ہم ان کو کہتے ہیں، ان کے فیملیز کو بھی کہتے ہیں کہ اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں، صرف گھومنا پھرنا ہی نہیں. اچھا یہاں یہ ان کو آواز ہوتی ہے کہ نہ کوئی خاندان ہے، نہ وہ رشتہ دار ہے، کچھ بھی نہیں ہے. گھر والے بھی صبح جاتے ہیں، شام کو تھکے ہوئے آتے ہیں، پھر تھوڑا سو جاتے ہیں، 2-2.5 گھنٹے 4 گھنٹے بیٹھتے ہیں، اس کے بعد ہم سو جاتے ہیں، پھر جاتے ہیں، پھر ویکینڈ ملتا ہے. لیکن یہ کام
دیگر حوالے سے بھی کیے جا سکتے ہیں اور اپنی مصروفیت بنائی جا سکتی ہے. چونکہ میں ایک دعوت اسلامی سے وابستہ ہوں اور دعوت اسلامی کے ہزاروں لاکھوں گھروں میں سم ٹائم یہ مدنی چینل دیکھا جاتا ہے. پیجز کے ذریعے ہمیں لوگ فالو کرتے ہیں، ہمیں سوشل پیجز کے ذریعے. تو میں یہی عرض کروں گا کہ اسلامی بھائی اسلامی بہنیں جو اگر پاکستان کے ایسے ملک میں جہاں ان کے رشتہ دار خاندان نہیں ہیں تو اپنی دعوت اسلامی کی ایکٹیویٹیز بہت ہیں، آن لائن ایکٹیویٹیز ہیں، مطلب ہمارے جو تنظیمی کام ہے، دینی کام جس کو ہم کہتے ہیں، آپ نیکی کی دعوت کے کام لیں، پڑھنے پڑھانے کے کام لیں، درس و بیان کے کام لیں، نیکی کی دعوت کے لیے کہیں گھر درس کا دینی کام ہے تو مدرسۃ المدینہ بالغات کا دینی کام ہے. تو آپ اس پہ اگر مصروف رہیں تو آپ کو خود لگے گا کہ چھٹی کا دن آج اسلامی بہنیں ٹائم دے دیں گے، یا چھٹی کا دن اسلامی بھائی ٹائم دے دیں گے. تو یہ ایک کلچر ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. اگر یہ کریں گی تو آپ خود مصروف ہو جائیں گے. جیسے ہمارے پاکستان یا دیگر شہروں کے اندر ہماری کئی اسلامی بہن اسلام بھائی مصروف ہوتے ہیں، گھر میں بھی جاتے ہیں، گھر کے باہر بھی وقت دیتے ہیں. تو جو گھر کا وقت ہے وہ گھر کے اندر دیتے ہیں، جو گھر کے. لیکن اتنی میں ضرور ریکویسٹ کروں گا ہمارے اسپیشلی اسلامی بھائیوں سے بھی، جو اس طرح اسلامی بہنیں اگر کوئی کمزوری، ایک ورڈ ہے سلمان بھائی، کوالٹی ٹائم. ہمیشہ کوالٹی ٹائم دیں، اپنے گھر میں بھی کوالٹی ٹائم دیں. کوالٹی ٹائم سے میری مراد یہی آپ کو میں عرض کروں گا کہ اب جیسے کہ میں گھر جاؤں، مجھے کرنا یہ چاہیے کہ میں گھر جاؤں تو میں موبائل پہ رکھ دوں نا، اور جا کے گھر میں ساتھ بیٹھ جاؤں اور ان کی دو باتیں سنوں. اچھا کھانا کھا رہے ہیں تو موبائل رکھ دو، ان کی دو باتیں سنو، جو ان کو باتیں کرنی. اچھا پھر ایک ایسا ٹائم کہ جس میں واقعی ان کے پاس بھی ٹائم ہے، میرے پاس بھی ٹائم ہے. اس میں کرنا کیا ہے؟ اس پہ مطلب کھانا بھی کھانا ہے تو اس پہ بھی الحمدللہ اصلاح امت والا کام ہے، نیکی کی دعوت ہے، سنت اور آداب ہے، گھر میں بیٹھنا ہے، اس کی بات ہے، اس کی بات ہے. کچھ اور گھر کے باتیں تو ہوتی ہے، گھر کے معاملات بھی ہوتے ہیں، گھر کی ڈسکشن بھی ہوتی ہے، آپس کے کچھ جذبات اور احساسات ہوتے ہیں، بچوں کے کچھ جذبات احساسات ہوتے ہیں. تو یہ ساری باتیں مطلب ہو سکتی ہیں، جبکہ اس میں کوئی گناہوں بری گفتگو نہ ہو. مدنی چینل کے پروگرام ہے وہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں. تو میں خیال ہے کہ گھر میں بھی کوالٹی ٹائم، جیسا آپ آفس میں بھی تو کوالٹی ٹائم دیتے ہیں نا. نان کوالٹی ٹائم اگر آفس میں دیں گے تو آپ کی کیا پوزیشن رہے گی؟ تو گھر میں بھی کوالٹی ٹائم دے، حسن اخلاق کے ساتھ ٹائم دے، مسکراتا ہوا وقت دے، حشاش بشاش وقت دے. اگر خدا نہ خاصہ کوئی پریشانی ہے، گھبراہٹ ہے تو آپس میں ڈسکشن بھی اس انداز سے کریں کہ اس میں پھر وہ جھگڑا نہ ہو. یار تمہیں نہیں پتا آج کل کیا حالات ہے، اس کو بھی پتا آج کل کیا حالات ہے، سب کو پتا آج کل کیا حالات ہے. مگر یہ باتیں لڑ کر کرنے کے بجائے نرمی سے بھی تو کی جا سکتی ہیں. ایک دوسرے کو اپنی چیزوں کو ریئلائز بھی تو کروایا جا سکتا ہے. تو اس طرح مطلب کہ آپ گھر میں وقت دیں گے تو انشاءاللہ تعالی گھر امن کا گہوارہ رہے گا. ماشاءاللہ، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. ایسا لوگوں کا ایک یہ بھی رجحان ہوتا ہے کہ جو پریشان ہوتے ہیں ان کی پریشانی دور کرنے کے لیے ان کی کفالت کرتے ہیں، ان کو پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے کوشش جو ہے وہ کرتے ہیں. جو مالی طور پر کمزور ہوتے ہیں ان کی بعض اوقات لوگ جو ہے وہ امداد بھی کرتے ہیں. تو 1000 روپے اگر کسی کے پاس ہوں تو وہ 10 بندوں کو 100 روپیہ دے دے یا ایک ہی بندے کو 1000 روپیہ جو ہے وہ دے دے. یہ جو مدد کرنے کا انداز ہے یہ کیا ہونا چاہیے؟ اس پر کچھ روشنی ڈالیں. دیکھیے اس میں جنرل بات کر رہا ہوں، جیسے آدمی ایسے ہی زکوٰۃ وغیرہ کی بات نہیں کر رہا، ایسے آپس کی مدد کی بات کر رہا ہوں. اس میں آئی تھنک کہ شاید کنڈیشن کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے. کسی کو ہو سکتا ہے کہ آپ تھوڑا اماؤنٹ دے دیں تو وہ اپنے پاؤں پر ہی کھڑا ہو جائے، وہ روزگار پر چلا جائے اور وہ مستقل اپنے گھر کا کفیل کفالت کرنے والا بن جائے. تو یہ ایک الگ کنڈیشن ہے. اور بعض اوقات ایسی کوئی صورت نہیں نظر آتی تو کئی ضرورت مند ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ تھوڑے تھوڑے کسی کو دیں گے تو وہ ان کے لیے بھی آکسیجن کا کام کرے گا. تو بعض اوقات ایک بار کسی کو دے دیے اور وہ کھڑا ہو گئے تو دوبارہ تو اس کو دینے کی ضرورت نہیں ہوگی. اس طرح بھی لوگ کرتے ہیں کہ کسی کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیتے، اس کو روزگار. یہ خاندانوں میں ہوتا ہے جنرلی طور پر. خاندان میں ایک آدھ کوئی عموماً ایک آدھ کوئی ساؤنڈ مضبوط فائنینشلی یا انفلوئنس قسم کی پرسنالٹی خاندانوں میں ہوتی ہے اور وہ کرتے ہیں. یعنی میں جنہیں جانتا ہوں بعضوں کو جی وہ کرتے ہیں، اپنے خاندان کا کرتے ہیں، خاندان کے بچوں کا کرتے ہیں، اپنے بھائی کا، بہنوں کا، بھائی بہنوں کے بچوں کا، اور یہ سب کرتے ہیں. ایسا نہیں کرتے. مگر کرنے والوں کو بس اللہ کے لیے کرنا چاہیے، نہ کہ احسان جتانے کے لیے کرنا چاہیے، نہ احسان جتانا چاہیے.
کہ یہ ظاہر جو بھی کرے ثواب کے لیے اگر کر رہے ہیں تو اللہ پاک نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں فرماتا. جو اچھا کام کرے گا اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا, اللہ پاک اس کو اجر دے گا. تو اخلاص کے ساتھ کرے, اور کہتے ہیں نا اپنے صدقات باطل نہ کرو, ایذا دے کر احسان جتا کر. لا تبطلوا تو صدقاتکم بالمن والاذی. جی, تو نہیں کرنا چاہیے ایسا, مگر کرتے ہیں لوگ, یہ مدد کر رہے ہوتے ہیں. اگر اس میں الگ الگ کنڈیشنز ہوتی ہیں تو اس طرح کوئی صورت بنتی ہو تو آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ کہیں بعض اوقات ایک ون شاٹ کسی کو ایسی مدد کر دیں جس سے وہ خود بھی کھڑا ہو جائے گا, اور شاید ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے بھائی بہنوں کو بھی سپورٹ کرنا شروع کر دے. تو آئی تھنک کہ سم ٹائم ایز پر کنڈیشن آپ کو ڈیسیجن لینا چاہیے. ماشاء اللہ. ایسا پہلے خاندان میں ایک بڑا آدمی ہوتا تھا اور لوگ جو ہے وہ اس کی بات سنتے تھے, مانتے تھے. کہیں جھگڑا ہو گیا ہے تو وہاں وہ صلح کروانے کے لیے اپنا کردار جو ہے وہ ادا کرے گا, اپنا انفلوئنس جو ہے وہ اپنا یوز کرے گا وہاں پر. آج تو جس کو دیکھیں ہر کوئی بندہ خود ہی بڑا بنا ہوا ہے, اپنے گھر کا میں ہی بڑا ہوں, اپنا جو میرا ہے بس یہ میرا گھر ہے, یہ میری ہی سلطنت ہے. تو آج کل تو ہر بندہ جو ہے وہ بڑا بنا ہوا ہے. تو یہ جو نظام بن رہا ہے یا یہ جو انداز آ رہا ہے, اور پہلے جس انداز کا میں نے تذکرہ جو ہے وہ کیا ہے, تو اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہونا چاہیے, بیلنس کی راہ کیا ہے اس میں؟ دیکھیں, اگر کوئی گھر کا بڑا یا جس کو آپ کہتے ہیں کہ ایک مرکزی شخصیت اگر گھر میں ہوتی ہے, خاندان میں ہوتی ہے, تو سم ٹائم ان گھروں اور خاندانوں کے نظام جو ہے نا وہ سنبھلے رہتے ہیں. مرکزیت ادارے کی بھی, جیسے ہماری مرکزیت, اللہ ہمارے امیر سنت کو بھی سلامت رکھے, آمین تو ان کو دراز بالخیر عطا فرمائے. آمین. مرکزیت ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں ادارے کی, تنظیم کی, گھر کی مرکزیت ہوتی ہے. جیسے کہ ایک چھوٹا سا بھی گھر ہے نا, اس کی مرکزیت اس گھر کا سربراہ ہے. الرجال قوامون علی النساء, وہ ہیڈ آف دا فیملی جس کو آپ کہتے ہیں. تو ایک ہیڈ آف دا فیملی, ایک ہیڈ آف دا وہ مطلب وہ پورے گھر کا, جیسے قبیلے کے لوگ عموماً بڑے ہوتے ہیں, تو یہ ہوتے ہیں خاندانوں کے لوگ بڑے ہوتے ہیں, تو لوگ ان کے گرد ہوتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ میں آؤٹ آف پاکستان کی بات کر رہا ہوں. میں ایک شاپ سے ملا تو 7 یا 8 بھائی ہیں سلمان بھائی, اور یونٹی کے ساتھ. مجھے اسلام بھائی نے بتایا بڑی یونٹی ہے, اور بہت بڑا ان کا سمجھے کہ بزنس مجھے بتایا گیا. تو جب انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم بھائی ہیں یوں کرتے, تو میں نے ان کو ڈائریکٹلی, ان کے والدین نہیں تھے, نہ امی ہیں نہ ابو ہیں, بھائی ہیں صرف, بہنوں کا مجھے پتا نہیں ہے. تو مجھے جب انہوں نے اپنی جو انداز زندگی کا اور جو یونٹی کا جو بتایا, تو میں نے ان کو ایک سوال کیا. میں نے کہا والدین تو نہیں آپ کے, اللہ ان کو کری کے رحمت کرے, ضرور آپ میں سے کسی ایک کو بڑا بنایا ہوگا, اور آپ نے اس کو بڑا بنا کر آپ اس کو فالو کر رہے ہوگے. تو انہوں نے بتایا ہاں ہمارے بڑے بھائی ہمارے بڑے ہیں اور ہم ان کو فالو کرتے ہیں. میں نے کہا یہ آپ کی کامیابی ہے. اگر سب کوئی, اگر ہر کوئی مطلب انڈیپینڈنٹ ہو جائے کہ یہ میرا, تو یہ نہیں ہوتا. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا. عموماً کیا ہوتا ہے, جو گھر کے بڑے ہوتے ہیں نا, اب بچہ یہ جو گھر کے بڑے تھے ان کا بھی ظاہر بات ہے ایک کردار ہوگا نا. اب بڑا بولے کہ میں بڑا, تو وہ دہی کا بڑا, وہ تو ویسا نہیں بڑا ہوتا. میں یہ سمجھتا ہوں سلمان بھائی کہ گھر کا بڑا بننے کے لیے آپ کے پاس بڑا پن ہونا چاہیے. بڑا پن آپ کو بڑا پن ہوتا ہے کہ آدمی اپنی چیزوں کو سیکریفائز کرتا ہے, خود قربانیاں دیتا ہے, اپنی خوشیوں کے بجائے اپنے بھائی بہن اور فیملی ممبرز کی خوشیوں کو اہمیت دیتا ہے, ان کے لیے بہت کچھ کر رہا ہوتا ہے, ان کے لیے سوچ رہا ہوتا ہے. اور ہم نے دیکھیں خاندانوں میں, میرے پرسنلی دیکھیں کہ انہوں نے مطلب کہ اپنی زندگیوں کو بھائی بہنوں کے لیے, اور ابھی بھی ملتے ہیں کہ یار ہم نے زندگی, مجھے ایک ملے تھے شاید لائیو پروگرام تھا یا کوئی ریکارڈڈ پروگرام تھا, کہا تھا یار سارا بھائی بہنوں کے لیے کر دیا. میں نے کیا غلط کیا؟ اگر بھائی بہنوں کو لے کے تو کیا غلط کیا, کس چیز کا پچھتاوا؟ اچھا وہ بات کرے جیسے ان کو پچھتاوا ہے. میں نے کہا کس چیز کا پچھتاوا ہے؟ اگر آپ نے بھائی کے ساتھ اس نے سلوک کیا, بہن کے ساتھ اس نے سلوک کیا, ان کے لیے کوئی فائنینشلی آپ نے کوئی چیز کر دی, ان کے لیے دنیا اور آخرت کے بہتری کے لیے کوئی کام کر دیے, ان کے بچوں کے لیے کوئی کام کر دیے, آپ کو ریگریٹ کیا ہے؟ آپ کو شرمندگی کیا ہے؟ اس پہ کیا غلط کیا تھا؟ کیا اس بات کی شرمندگی ہے کہ انہوں نے آپ کو بدلے میں کچھ نہیں دیا, یا انہوں نے کوئی آپ کے ساتھ کوئی دانا کر ایسا کر دیا؟ تو اس میں مطلب کہ آپ کو شرمندہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ پاک نے آپ سے کام لیا,
اللہ پاک نے آپ کو خاندان کے اندر ایک عزت دی، اللہ نے آپ کو اسباب دیے، اللہ پاک نے آپ کو مال دیا، صرف مال نہیں دیا، آپ کو خرچ کرنے کی توفیق بھی اللہ نے دی ہے۔ واہ 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 واہ، اگر توفیق اللہ نہ دیتا تب بھی آپ نہ کر سکتے، صحیح، اور آپ کو دیگر کی طرح ضرورت مند نہیں بنایا، آپ کو دینے والا بنایا۔ جب دینے والا بنے تو یہاں اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ یہاں پر مطلب آدمی اللہ نہ کرے کوئی تکبر و غرور میں پڑ جائے، یا کوئی اللہ نہ کرے دل آزاری وغیرہ میں پڑ جائے، تو ایسا کرنا چاہیے۔ تو اچھا، پھر چھوٹوں کو بھی چاہیے کہ وہ ان بڑوں کا ادب بھی کریں، احترام بھی کریں، اور ان کی ان جو سیکریفائسز ہیں، جو قربانیاں ہیں، جو انہوں نے آپ کے لیے جو کچھ کیا، اس کو مطلب ایڈمائر بھی کرے، ان کی واہ، حوصلہ افزائی بھی کرے۔ یار کیا بات، بچے کو بھی حوصلہ افزائی چاہیے ہوتا ہے، آپ نے کیا کر دیا، لوگ تو ماں باپ کو کہتے ہیں آپ نے کیا کمال کر دیا، ٹھیک ہے، جب آپ کا بچہ آپ کو بولے گا نا تب میں پوچھوں گا کہ آپ نے کیا کمال کر دیا۔ اللہ کی پناہ، تو یہ مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے، احسان جتانا نہیں چاہیے، لیکن احسان کا بدلہ کیا ہے؟ مگر احسان، بھلائی کا بدلہ بھلائی سے دیں گے نا، تو جی، بھلائی کا بدلہ برائی سے دیں گے؟ کیا بھلائی کا بدلہ آپ اس کے دل آزاری سے دیں گے؟ اس کو یہ کہہ کر دیں گے کہ آپ نے کیا کمال کر دیا؟ ماں ہو تو ماں تو ٹھیک ہے، ماں تو ماں نے جو کیا، ماں سے نہیں، ماں سے 10 قدم آگے بڑھ کر کیا، باپ نے 10 قدم آگے بڑھ کر کیا۔ جا کے باہر دیکھیں، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، ہمارا الحمدللہ جو معاشرہ ہے، یہ میں کہتا ہوں سدا شکر ادا کریں اور دعا کریں اللہ پاک ہمیں، مطلب کہ وہ جو باہر جو ویسٹرن کنٹری تو معاشرہ بن کے جو خرابیاں جو پیدا ہوئی ہیں فیملی کے اندر، دعا کرے اللہ کرے وہ ہمارے یہاں نہ آ جائیں، آمین، کہ کس طرح مطلب کہ بچوں کو الگ کر دیا جاتا ہے، بچے ماں باپ کو الگ کر دیتے ہیں، مطلب ہے ہی نہیں کوئی، اتنی مطلب مادہ پرستی ہے کہ میں اس کو کیا عرض کروں۔ ہماروں کو اللہ پاک کرم کرے، اور میں نے دیکھا ہے باہر ملکوں میں کئی فیملیز ایسی ہیں جو اپنی اسلامک اور اپنی نیشن اور اپنی کمیونٹی ویلیوز کو سنبھال کر بیٹھی ہوئی ہیں۔ سلمان بھائی، یہ میں آپ کو جو بات کر رہا ہوں نا، یہ اللہ کرے جو دنیا میں دیکھے سنے ان کو سمجھ میں آ جائے، یعنی وہ خاندان جو ملک و بیرون ملک میں ہے، جو اپنی اسلامک ویلیوز کو، اپنی کمیونٹیز ویلیوز کو، جو پازیٹیو کمیونٹی ویلیوز ہیں، جو اقدار ہیں، جو ہمارے طریقہ کار ہیں، اور جو ہماری نیشنل ویلیوز ہیں، جی، بیسک نیشنل ویلیوز جو بہت زیادہ مطلب کہ شرافت پر اور بڑی خوبصورتی پر مبنی ہے، وہ ملک و بیرون ملک جہاں بھی ہیں انہوں نے اس کو بڑا کنٹرول کیا ہوا ہے، اور شروع سے ہی بچوں کی اس طرح کی تربیت ہوئی ہے۔ ان کے بچے کبھی ماں باپ کو چھوڑ کر نہیں جاتے، ان کے ماشاء بچے کبھی ماں باپ کو نظر نہیں مطلب آنکھوں سے تکلیف نہیں پہنچاتے، زبان سے تو بڑی دور کی بات ہے۔ اللہ، واہ، ان کے ماں باپ ملک و بیرون ملک جہاں بھی ہیں اپنی اولاد کے تعلق سے سکھی ہیں اور خوش ہیں، انہوں نے اپنے بچوں کو حافظ بنایا، اپنے بچوں کو عالم بنایا، اپنے بچوں کو نیک ماحول میں رکھا ہے، واہ، اور خود بھی نیکی اور تقوی کے ماحول کو اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مائیں گھر میں نیکی اور تقوی کے ساتھ رہتی ہیں، انہوں نے ویسے کوئی آزاد ماحول نہیں، مطلب بہت سارا بچانے کی کوشش کی ہے۔ ماشاء میں اللہ، کہتا کہ ہر کوئی مکمل طور پہ اس طرح کرنے میں کامیاب ہوا ہے، لیکن یہ بات میں ان فیملیز کے لیے کر رہا ہوں جو انہی کنٹریز میں رہتی ہیں اور جن کو لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا، وہ یہ دیکھیں کہ جن کے ساتھ نہیں ہوا انہوں نے کیسے کیا خوبصورت افعال کیے تھے، اعمال کیے تھے، کہ اللہ پاک کی رحمت سے وہ بچے ہوئے ہیں۔ ماشاء اللہ، تو یہ جو قرآن اور حدیث کے جو خوبصورت پیغام آتے ہیں نا جی، بچوں کی تربیت، جیسے وہ مشہور حدیث ہے کا بارہ ماشاءاللہ اس مہینے میں محرم کے مہینے میں بھی بیان ہوئی ہے، اپنے بچوں کو 3 باتیں سکھاؤ، ایک نبی کی محبت، اہل بیت کی محبت اور قرآن کی تلاوت، یہ 3 چیزیں اپنے بچوں کو سکھائیں، پھر دیکھیں برکتیں کیسی نصیب ہوتی ہیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کا عشق و محبت ان کے رگوں پہ میں ڈالیں، اللہ اس کے رسول کی محبت ان کے مطلب کے رگوں پہ میں ڈالیں۔ میں آپ کے سامنے کہ یہ میں ناروے میں بیٹھا ہوں، ناروے میں جیسے یہ کتاب ہے اسلام کی بنیادی باتیں، مدنی منوں کے لیے بنیادی اسلامی معلومات و مشتمل یہ کتاب، یہ دیکھیے یہ یہی ہے، میں ناروے میں اس وقت فیضان مدینہ بیٹھا، یہیں سے مجھے اسلام نے کتاب اٹھا کے دی۔ ماشاء اللہ، اب یہ کتاب ہمارے گھر میں ہو اور ہم اسے پڑھیں، دیکھیں، بچوں کو پڑھائیں، اس کے ٹرانسلیشن لے لیں، مکہ مدینہ ہو جائے گا۔ جی مرحبا حضور، یہ بتائیں کہ یہ خاندان کی یونٹی اور اتحاد کا شرادہ کیسے بکھر جاتا ہے، یونٹی کیسے ختم ہو جاتی ہے، کس طرح سے یہ اتحاد پاش ہوتا ہے، کیا وجوہات ہوتی ہیں اس کی، کیا ریزنز ہوتے ہیں کہ خاندان ایک ساتھ رہ نہیں پاتا؟
نفس و شیطان کی شرح. شیطان چاہتا ہے یہ کہ تمہیں عداوتیں ڈالے. شیطان کا کام عداوتیں ڈالنا ہے, جھگڑا پیدا کروانا ہے, نا اتفاقی پیدا کروانا ہے, اور یہ ہو جاتا ہے. ایک دوسرے کی غیبتوں میں پڑ جائیں گے, ایک دوسرے کی بدگمانیوں میں پڑ جائیں گے, بلا اجازت شرعی ایک دوسرے کے پرسنل معاملات میں انٹرفیئر کریں گے, گھر کی باتیں باہر کریں گے, باہر والوں کو بلا ضرورت گھر کے معاملات میں انوالو کریں گے. اس طرح یہ معاملات خراب ہو جاتے ہیں. اگر جو چیزیں میں نے بیان کی ہیں آپ اس کے دوسری طرف جائیں, اس کے جو آئینے کا دوسرا رخ ہے وہ کریں کہ ہم نے یہ نہیں کرنے, تو دیکھیں اس گھر میں انشاءاللہ محبت, پیار, اتفاق نہ رہے تو کہے کہ جب گھر کی باتیں باہر کریں گے تو یہ پرابلم آتا ہے. گھر کی باتیں باہر نہ کریں, بالکل گھر کی, چاہے بیٹی ہیں, چاہے بیٹے ہیں, چاہے بڑے ہیں, چاہے چھوٹے ہیں, چاہے داماد ہیں یا بہو ہیں, یا جو بھی آپ, یہ کلوز فیملی ممبر کی بات کر رہا ہوں. بچوں کی بھی یہی تربیت ہونی چاہیے کہ گھر کی باتیں باہر نہ کریں, بالکل گھر کی باتیں باہر نہ کریں. اگر خدا نہ خاصا کوئی آپس کے اندر کوئی ایسا پرابلم ہے تو ڈائریکٹلی ہو کر کوئی اچھے انداز سے گفتگو کی جا سکتی ہے, تو کر کے کلیئر کر رہے ہیں. دل میں بغض نہ رکھیں, دل میں کینہ نہ رکھیں, دل میں عداوت نہ رکھیں, اور اللہ پاک سے ہر حال میں ڈرتے رہیں. عبادت بھرا ماحول بنائیں, نیکیوں بھرا ماحول بنائیں, ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھیں. وہ کہتے ہیں نا کہ یار, کوئی کہتے ہیں یار میں اس کو برداشت, کیا پتہ وہ بھی آپ کو برداشت کر رہا ہو, خالی ہم تو نہیں برداشت کر رہے ہوتے, کوئی ہمیں بھی تو برداشت کر رہا ہوتا ہے یار. یہ سب ہم نے اپنے آپ کو سلیکٹیو بنایا ہوا ہے. میں تو ایک آ رہا تھا کہ آپ اس پوائنٹ کو بھی آپ جو ہے وہ ڈسکس کریں, کہ مجھے تو لگتا ہے کہ خواتین کا بڑا کردار ہوتا ہے یونٹی پاش کرنے میں, گھر کو مطلب خاندان کو اس کا شرازہ بکھیرنے میں, اس کو الگ الگ کرنے میں, توڑنے میں خواتین کا جو ہے وہ ایک کردار ہوتا ہے. اور اس پر میں آپ کو ایک فیکٹ بیسڈ بات جو ہے وہ بتاتا ہوں جو میرے نالج میں آئی, کہ ایک جو ہے وہ کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوا, بیٹا پیدا ہوا, تو باپ کا جو یوں بولے بزنس تھا وہ ہل گیا پورا, یوں بولے ان کا نظام سارا مطلب ڈسٹرب ہو گیا, ہیلتھ پرابلمز جو ہے وہ ہو گئے. تو اس بچے کی نانی نے اس بچے کی ماں کے سامنے کہا کہ جب سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے اس نے تو اپنے باپ کا بھٹا ہی بٹھا دیا ہے. یعنی یہ تو مطلب ایک یوں بولے کہ منحوس بال لگتا ہے, یعنی یہ پنجابی میں لفظ بولتے ہیں کہ یہ منحوس بچہ لگتا ہے. اچھا, یہ باتیں بولی جا رہی ہیں اور اس کی ماں کے سامنے بولی جا رہی ہیں, اور اس کی ماں برداشت کر رہی ہے. سوال یہ ہے, بات یہ ہے کہ اگر یہی بات اس بچے کی دادی نے بولی ہوتی تو پھر برداشت ہوتی. تو ہم نے اپنی برداشت کو بھی سلیکٹیو رکھا ہوا ہے کہ یہاں برداشت کو آن کرنا ہے, یہاں برداشت کو آف کرنا ہے, ادھر برداشت کرنا ہے, یہاں برداشت جو ہے وہ نہیں کرنا. کیا کہتے ہیں اس پہ آپ؟ سلمان بھائی, ان تمام تر گفتگو کا جو آپ نے, چاہے وہ خواتین کے تعلق سے کریں, میں نہیں کہتا خواتین اس میں آگے نہیں ہے, لیکن سچی بات ہے کہ مرد بھی کوئی زیادہ پیچھے نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ بھی باہر نکل کے جو باتیں کرتے ہیں, خود اپنی بیویوں کی فائل کھولتے ہیں. اللہ کی پناہ. اگر بیوی اپنے شوہر کی فائل کھولتے ہیں تو کون سے ایسے مرد ہیں کہ جو بعضوں کا آپ کو ملے گا جو اپنی بیویوں کی فائلیں کھولتے ہیں, معاذ اللہ. تو یہ ہے, اگرچہ عورتوں میں یہ مسائل ہیں اور اللہ پاک توفیق دے. میں ان سب کا ایک جواب اگر آپ کی اجازت عرض کروں کہ اگر ایک چیز کو کنٹرول کر لے تو شاید بہت سارے کام کنٹرول ہو جائیں گے. اجازت دے تو میں عرض کروں. بالکل اجازت ہے سر. ٹھیک ہے, اس ایک چیز کو کنٹرول کرنا ہے. وہ چیز کیا ہے؟ زبان. کمال ہے. ایک چیز کو کنٹرول کر لیا, یہ جھگڑے کراتی ہے. تقریباً مسائل اس کے ہیں. کیا بولنا ہے, کب بولنا ہے, کس سے بولنا ہے, کتنا بولنا ہے, کیوں بولنا ہے, بولنا بھی ایک ہے, نہیں بولنا ہے. یہ تو توجہ ہی نہیں ہے ہماری. یہی مسائل ہے نا. یہی ہے. وہ جو آپ نے جو مثال جو ابھی آپ نے جو بیان کیا, تو اس نے کہاں سے کوئی ریکارڈنگ چلائی تھی کہ زبان چلائی تھی؟ زبان نہیں چلائی تھی. زبان نہیں چلائی تھی, کوئی ریکارڈنگ نہیں چلائی تھی. یار میرے موبائل میں ریکارڈ ذرا سن تو لو. اور جب وہ ریکارڈنگ بھی کسی کی زبان سے نکلی ہوئی ہوگی, من سماتا نجا, حدیث ہے, جو چپ رہا اس سے نجات پائے. حدیث موجود ہے کہ جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا اس کو اچھی بات کرے ورنہ چپ رہے. یعنی ہمیں اتنا سینس بھی تو نہیں ہے نا کہ اچھی بات کیا, کون سی بات میری اچھی ہے, کون سی بات میری بری ہے. بس
وہ جو اتنی خوبصورت بات امیر سنت فرماتے ہیں نا، ان پر کرو رحمت نازل کرے، سلامتی دے، کہ 72 سپاہی کا پہرا توڑ کر، 72 دانتوں کے سپاہیوں کا پہرا توڑ کر، 32 اور ہے سر، 2 32۔ ہونٹوں کا معذرت 32 سپاہیوں کا پہرا توڑ کر اور 2 ہونٹوں کا پھاٹک توڑ کر جب زبان باہر نکلتی ہے، فائر کرتی ہے نا، دل، گردے، پھیپڑے، دماغ سب ہلا جلا کر چھنی چھنی کر کے رکھ دیتی ہے۔ اللہ کی پناہ ہے۔ بعد مجھے ملے، ان کا اپنے اوپر ایک کمپلین ہے، یار کیا کرے، بولا ہی نہیں جاتا۔ میں ان کو کہتا ہوں خوش نصیب بولا نہیں جا رہا یار۔ واہ، بعض کو نہ بولنا ہے نا، وہ ادر کڑ رہے ہوتے ہیں، بس میرے کو بس بولنا آ جائے، میرے کو نہیں آئے بولنا۔ ایسا کیا بولنا ہے؟ بولنا آئے ایسا کہ جو اللہ اور کے رسول کی رضا کے مطابق ہو، بولو کتنا بولنا ہے۔ لیکن وہ جو ہوتا ہے کہ یار بس میں زبان نہیں چلی، ورنہ میں جو جواب دیتا نا، وہ بھائی اللہ کا شکر ہے، میں اس کانٹیکسٹ سے بات کر رہا ہوں جو میں کر رہا ہوں، جس کانٹیکسٹ کو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ بھائی اچھا ہے کہ بول کر بندہ پچھتاتا ہے، نہ بول کر تھوڑی پچھتاتا ہے۔ اب جو آپ پچھتا رہے ہو نا، کاش سے میں بول دیتا۔ یہ وہ پچھتاوا ہے کہ یہ وہ پچھتاوا نہیں ہے جس پر آپ کو بہت زیادہ آپ پھنس جائیں گے۔ آپ بول چکے ہوتے تو اب کہاں سے واپس لیتے آپ؟ تو یہ جو جس کو اللہ پاک نے ضبط دیا، صبر دیا، خاموشی جس کو نصیب ہوگی نا، یقین مانے جو خاموش رہ لے، برداشت کر لے، نہ رسپونڈ کرے۔ میں عموماً کہتا ہوں کہ بعدوں کا ایسا واٹس ایپ یا ایسے کوئی میسج آ جاتا ہے جس سے بالکل دل دماغ ہل جاتا ہے نا، بھائی یہ اس سے مجھے کیا بول دیا، فوراً رپلائی۔ میں کہتا ہوں اس پہ رپلائی نہ دیں، غلطی کر لیں گے آپ۔ یہ آپ کا رپلائی کا ٹائم نہیں ہے۔ ری ایکشن میں، رپلائی میں اور رسپونڈ میں فرق ہے۔ آپ رپلائی کر رہے ہیں اور یہ رپلائی ری ایکشن ہے یا یہ رسپونڈ ہے، دونوں میں بہت فرق ہے۔ ابھی اب نہ کریں۔ جب بھی کوئی ایسا صدمہ یا کوئی ایسی آپ کو ہٹ کرے، یا کوئی آپ کو اللہ نے کرو ایسی آپ کو گفتگو کر دے، یا آپ کو سامنے کوئی ایسی بات کہہ دینا، کائنڈلی ریکویسٹ ہے، یہ میں ایک بات کر رہا ہوں، اس وقت کوشش کریں تھوڑا سا رک جائیں، کول ڈاؤن، سمجھیں مجھے بولنا کیا ہے، کیونکہ وہ بات جو آپ کے کان کے ذریعے آپ کے دل و دماغ پر اتری، ہو سکتا ہے کہ آپ کی زبان سے وہ کچھ نکال دے جو آپ کا لیول نہیں ہے، آپ کا اسٹینڈرڈ نہیں ہے، جو آپ تو فتنہ ہو جائے گا، لڑائی ہو جائے گی، جھگڑا ہو جائے گا۔ رک جائے نا، ہو سکتا ہے غصے میں کچھ نکل جائے، خدا نہ کرے گھر ہی ٹوٹ جائے، یا کوئی ایسا جملہ نکل جائے، اللہ نہ کرے بندہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے۔ So kindly stop, stay, think, صبر۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی توفیق، جو میں کہہ رہا ہوں آمین آمین۔ کہ مانے یہ جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، اگر میرے اسلامی بہنیں اور اسلامی بھائی، وہ سب کے سب، اور جو دین کا کام کرتے ہیں وہ، اور جو اس وقت سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہوئے ہیں، میں تو سب سے بات کر رہا ہوں، ہمیں اس نے بہت تکلیف دی ہے۔ بندہ سوچتا ہی نہیں کہ میں کیا بولنا بھی کہ نہیں بولنا، یعنی قیامت کے دن ہمارا بولا ہمارے سامنے لایا گیا، ہم کیا جواب دیں گے اپنے رب تعالیٰ کے حضور؟ دکھا تو جا رہے نا، وہ کیا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ یعلمون اور یہ ہے ما کہ تفعلون۔ آدمی جو بھی بات کرتا ہے، لدیہ رقیب عتید، بندہ جو بھی بات کرتا ہے وہ مطلب لکھی جا رہی ہے، لکھی جاتی ہے۔ اور وہ کیا تھی، کیا کرامن کاتبین یعلمون ما لا تفعلون۔ ما تفعلون۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ جی، تو یہ باتیں مطلب یہ ہمارا پورا ریکارڈ ہے، اور جو کر رہے وہ پتا ہے۔ یومئذ تحدث اخبارا، زمین اپنے راز بیان کرے گی، کس نے اس پر کیا عمل کیا۔ تو یہ درخواست یہی ہے کہ اللہ کرے کہ بتائیے، جو بھی آپ نے جو گفتگو کی نا، خاندان بکھر گیا، ٹوٹ گیا، آگے پیچھے ہو گیا، گھر بکھر گیا، بھائی جدا ہو گئے، بہنیں جدا ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ماں باپ نے بچوں کو، اس میں میجورٹی جو پرابلم آئے گا، میجورٹی پرابلم آئے گا زبان۔ مس یوز، اس کا مس یوز ہے۔ اور مس یوز ہونا، چاہے آپ کے ہاتھ میں قلم ہے، اس کو آپ مس یوز کریں گے، آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، اس کا بھی مس یوز کریں گے،
آپ نیٹ پہ جائیں اس کا مس یوز کریں گے، آپ کے پاس ٹائم اس کا بھی مس یوز کریں گے. ایسا لگتا ہے کہ مس یوز، غلط استعمال، نا درست استعمال، یہ بھی ایسا لگتا ہے بعض اوقات ہماری طبیعت کا اور ہماری عادتوں کا حصہ بن گیا ہے. یہ درست ہو جائے تو بہت ساری چیزیں درست ہو جائیں گی. واہ واہ واہ، مرحبا، کیا خوبصورت گفتگو ہے آپ نے فرمائی ہے. اللہ پاک آپ کو برکت، عافیت اور سلامتی جو ہے وہ عطا میرا فرمائے. اور مشورہ بھی ہے. جی ایک میرا جو ہے وہ جاتے جاتے ایک سوال کا اور بھی جواب دے دیں کہ اگر کسی کو یوں لگتا ہے کہ میری خاندان میں عزت نہیں ہے، چاہے کسی مرد کو یا چاہے کسی خاتون کو، اگر یوں لگتا ہے کہ میرے خاندان میں عزت نہیں ہے، تو اسے آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ ویسے یہ آخری کویشچن ہے جی. عزت نہیں ہے سے کیا مراد ہے؟ میں یہ سوچ رہا تھا وہ کس پہلو پر بات کر لوگ رہے آؤ ہیں؟ بھگت نہیں کرتے، لوگ پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے، بات شیئر کرنا پسند نہیں کرتے، اپنی دعوت میں بلانا پسند نہیں کرتے، یوں بولیے کہ اپنے معاملات میں حصہ دار بنانا جو ہے یہ پسند نہیں کرتے، الگ تھلگ رہتے ہیں، کنارہ کشی اختیار ایک جملہ کرتے ہیں. ہے، اگر ایک جملہ ہے، پتہ نہیں وہ یہاں آپ کی گفتگو سے پر سوٹ کرے گا نہیں کرے گا. عزت مانگی نہیں جاتی، عزت کمائی جاتی ہے. اگر کہیں عزت نہیں ہے تو پہلے تو یہ ہم اپنے اوپر غور کر لیں کہ آخر میری اگر عزت نہیں ہے تو کیا اس کا سبب میں خود تو نہیں ہوں. بعض اوقات آدمی کا اپنا کریکٹر، اس کا انداز، اس کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ لوگ نہیں اس کی وہ رسپیکٹ کر پاتے اس انداز پہ جس کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ میری رسپیکٹ ہے. اور بسا اوقات یہاں کچھ ہماری غلطی ہوتی ہے کہ وہ غریب ہے، یا وہ اس کا اسٹینڈرڈ اتنا عمدہ نہیں ہے، یا اس کی دیگر چیزیں ہیں، تو اس کی وجہ سے بعض اوقات ہم نے اپنے کچھ ایسو پہ سیٹ کی ہوئی ہیں کہ ہم نے کس کو عزت دینی، کس کو عزت نہیں دینی. لیکن جو صاحب عزت ہے، جو صاحب قدر ہے، جس کی عزت کرنے میں کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے، تو اس کی عزت کیوں نہ کی جائے، اس کی قدر کیوں نہ کی جائے، اس کو اہمیت کیوں نہ دی جائے. تو یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس میں دونوں طرف سے غور کرنے کی ضرورت پڑے گی. اس کا کوئی شاید میری دانش ناقص عقل میں اس وقت کوئی ایک پرٹیکولر جواب آ نہیں رہا ہے کہ عزت ہے، عزت نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے. پرابلم ان کا ہے کہ جو عزت دے نہیں رہے، یا یہ پرابلم اس کا ہے جس کو عزت مل نہیں رہی ہے. صحیح. ڈیٹیل میں بات کریں گے دونوں طرف غور کر. ڈیٹیل میں اس کیا پہ کہہ رہے؟ کبھی ڈیٹیل میں اس پر انشاءاللہ ہم جو ہے وہ بات کریں ہاں، گے. یہ اصل میں یہ ہے، یہ پورا ٹاپک ہے. آپ جو سوال کر رہے ہیں نا، جی یہ پورا ٹاپک ہے کہ بعض اوقات لوگ عزت کس وجہ سے نہیں کر رہے ہوتے. اچھا، بعض اوقات عزت نہیں کر رہے ہوتے لیکن عزت والا انداز دے رہے ہوتے ہیں، دراصل اس کی عزت نہیں ہے، اس کا خوف، اس کا ڈر ہے، شر سے بچنے کے لیے، شر سے بچنے کے لیے. اب یہ عزت کہاں سے ہو گئی؟ اس کو تو لگتا ہے کہ میری تو آؤ جناب بھگت ہو رہی ہے. میں جہاں جاتا ہوں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. کھڑے نہیں ہوئے، اس کو پتہ ہے یہ کھڑے نہیں ہو گئے تو یہ ادھر رہیں گے نہیں. تو اب بعض اوقات آدمی کے شر کی وجہ سے لوگ اس سے وہ ڈر رہے ہوتے ہیں، اور ڈر کے مارے ان کا جو ایکشن ہے وہ لائک رسپیکٹ ہے، بٹ رسپیکٹ نہیں ہے، یہ وہ عزت نہیں ہے، وہ اس کے شر کا خوف ہے کہ یار یہ نقصان پہنچا دے گا. تو اب ایسی عزت کس کام کی؟ یہ درخواست تھی. اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے اور ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے ساتھ وابستہ رہنے کی سعادت عطا فرمائے. ماشاءاللہ الکریم نگران شورا کو ہم اگلے جمعے پھر انشاءاللہ الکریم یوں ہی ویڈیو لنک کے ذریعے سے براہ راست جو ہے وہ لائیو لیں گے. اللہ کی رحمت سے ایک نیو انشاءاللہ موضوع ہوگا اور بات ہوگی. اللہ پاک ہم سب کو عافیت اور سلامتی عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حکمت و فائدے کی یہ باتیں سنے، علم و دانش کے موتی یہاں سے چونے، علم و دانش کے موتی یہاں سے چونے.